الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 سے نا. الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی من بعث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور جب کہا تمہارے رب نے للملائکہ، ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ انی خالق بشرا، میں بشر بنانے والا ہوں، میں بشر بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، صلصال سے یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، من حمأ مسنون، کالی بدبودار گیلی مٹی سے. یعنی اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا کہ میں ایسی شخصیت یا ایسی انسانیت پیدا کر رہا ہوں جو اس چیز سے بنی ہے. یہاں ایک سوال ہے، خالقن اسم ہے، بشرن بھی اسم ہے، ترکیب میں تو یہ مضاف مضافلہ ہونے چاہیے. بشر کو بنانے والا ہوں یا بشر کو، بشر کا خالق ہوں. یہاں بشر منصوب کیوں ہے؟ جی مفعول ہے، فعل کا ہے. خالق تو فاعل ہے. خالق نحوی اعتبار سے تو لفظ فاعل ہے، اسم فاعل ہے، اسم ہے. جی کس میں موجود ہے؟ انہی میں، خالق میں موجود ہے. انی میں کیسے فاعل فعل ہے؟ انی تو ضمیر ہے، بے شک میں. نہیں، یہ انی کی وجہ سے انا اس حروف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر جو متکلم کی ہے یہ انا کا اسم ہے، علی محل النصب ہے، اور اس کی خبر خالق ہے. میرا سوال خالق پہ نہیں ہے، خالق تو اپنی جگہ انا کی وجہ سے مرفوع ہو گیا کیونکہ خبر و انا ہے یہ، لیکن بشر کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے. تو فعل کا ہے اس کا. یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ صرف فعل کا مفعول نہیں ہوتا، فاعل کا بھی مفعول ہوتا ہے. لکھ لیجئے، یہاں فاعل نے آگے بشر کو نصب دیا ہے، فاعل کا بھی مفعول ہوتا ہے. بعض اوقات فاعل کا فاعل بھی ہوتا ہے، فاعل کا مفعول بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا، مصدر بمانا فاعل بھی آتا ہے، کبھی کبھار مفعول بھی آتا ہے. اسی طرح مصدر کا بھی مفعول آتا ہے. یہ وقت کے ساتھ جب آئے گا تو بتا دیں گے آپ کو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے اس کو برابر کیا. برابر سے کیا مطلب؟ یعنی اس کو پیدا کیا، ایک شناخت دی، ایک سامنے مکمل کیا. جی نہیں، مشورہ نہیں بتایا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ملائکہ سے مشورہ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو بتا رہے تھے. اللہ نے بتایا ہے، مشورہ نہیں کیا. یہ ادھر وہ سیاق الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مشورہ تھا، لیکن اللہ نے یہ بتایا ہے. ٹھیک. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے پورا بنا چکوں، پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر کیا کرنا؟ پھر اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا، سجدے میں گر جانا ان کو، اس کے لیے. ورنہ ہاں واقع ہو جانا. فَقَعُوا، وقع یقع، اس سے امر آتا ہے کا. ہاں قعو جمع ہے، امر جمع ہے. جی الف آ رہا. جی یہاں جو روحی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی روح. یعنی انسان میں حضرت آدم نے، اللہ نے اس میں اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے. اللہ کا حکم ہے کیا؟ تو اس میں روح کا کیا مطلب ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حکم کا کیا تعلق ہے اس میں؟ ہاں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے روح ڈالی اپنی، اللہ کی طرف سے ہے مطلب. ہاں ہاں یہ صحیح جواب ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی روح ہے.
صحیح، روح من ارواح اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی روحوں میں سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آدم جو ہے اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، اس لیے ایک مقام آتا ہے کہ جو انسان اس پائے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب خالق اور مخلوق میں فرق نہیں رہتا۔ صوفیوں کا یہ بات عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کتاب توحید میں پڑھا ہوگا کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہے، اللہ کی رسول بھی ہیں اور روح بھی ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی روح ہے، نہیں، ای روح من ارواح اللہ، اللہ نے جو کئی روحیں پیدا کی ہیں اس کی کئی روحوں میں سے ایک روح ہے۔ واہ، وکلمتہ القاہا، وہ کلمہ ہے جو اللہ نے ڈالا، یہ بھی مخلوق ہے بالکل۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ روح کب ڈالی جاتی ہے؟ کب ڈالی جاتی ہے انسان میں؟ جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں، 4 مہینے بعد فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتے ہیں غالباً۔ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، اس سے پہلے گوشت ہوتا ہے، انسان ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ ہاں ہاں، اللہ علم، مجھے اس حوالے سے پتہ نہیں ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا ملائکہ نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون سب کے سب۔ یہاں ایک سوال ہے، ملائکہ جمع ہے تو سجدہ واحد کیوں ہے؟ جب فائل موجود ہوتا ہے تو فعل واحد آتا ہے، اور جب فائل موجود نہیں ہوتا تو فعل نہیں آنا چاہیے۔ اس کو اور وضاحت سے کہیں، جب فائل اسم ظاہر ہو، فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل واحد آئے گا، ہاں، اور اگر فاعل اسم مضمر ہو تو فعل اس کی مطابقت کے ساتھ آئے گا، جیسے وہ ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ فسجد الملائکۃ، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ بس اگر جب فاعل اسم ظاہر ہو، اسم ظاہر ہو، اسم مضمر یا اسم ضمیر نہ ہو، ٹھیک، تو جو فعل ہے وہ واحد آتا ہے، واحد آتا ہے۔ اور اگر ضمیر مضمر ہو تو اس کی فعل مطابقت کے ساتھ آئے گا، جمع ہے تو جمع آئے گا، تسنیہ تو تسنیہ آئے گا۔ جی، نحو کون پڑھا رہا ہے آپ کو؟ نحو کون پڑھا رہا ہے؟ شیخ عدیل سے پوچھیے گا، سمجھائیں گے تفصیل سے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کلہم یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اجمعون بھی تاکید کے لیے ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کلہم یعنی ایک تاکید اس لیے کہ اس وقت جتنے ملائکہ تھے وہ سارے کے سارے بھی اس سے مراد ہیں، اور اجمعون میں جتنے جمی ملائکہ تھے وہ بھی مراد ہیں۔ صحیح، یعنی ڈبل تاکید گئی کہ سب نے سجدہ کیا، جتنے ملائکہ تھے بلا استثناء سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ملائکہ میں سے تو نہیں تھا، ہم سب کو پتہ ہے یہ جن تھا، لیکن ملائکہ کے ساتھ اس کی عبادت نے، اس کی اطاعت گزاری، فرما برداری نے اس لیول پہ اس کو لے گیا کہ اس کا شمار ملائکہ میں سے ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بات ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کی عبادت، انسان کا تقوی انسان کو ایسے ایسے مقامات پہ لے جاتا ہے جہاں پہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک جن وہ اللہ نے فرشتوں کا درجہ دے دیا، وہ فرشتے جو معصوم ہیں، ابا اس نے انکار کیا، ابا ان یکون مع الساجدین، یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ قال، اللہ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، ما لک کیا ہے تیرے لیے، اے ما منعک تجھے کس چیز نے روکا، ان اللہ، اللہ اصل میں تھا ان اور لا، ان یہ کہ لا نہیں، اللہ تکون یہ کہ تو ہو جائے مع الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اے ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ جی جی، پہلے سے نام ابلیس تھا اس کا؟ ابلیس بہرحال نکلے خلط مند کرنے سے۔ چلیے میں اس پہ تھوڑی تحقیق کر لوں گا، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے علم کے مطابق اس کا نام ابلیس ہی تھا، کوئی پہلے کچھ اور نام تھا اور بعد میں تبدیل ہو گیا۔ جی ہاں، تو یہی ہے، لیکن ابلیس کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط سے، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اسی لیے ابلیس نے۔ چلیں اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، میرے علم میں نہیں ہے ایسا۔ عزازیل تھا، چلے میں تھوڑا تحقیق کروں گا اس میں انشاءاللہ۔ قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد، لیکن کتنا تکبر کیا اس نے سوالیہ نہیں نشان اٹھایا کہ اللہ میں کیسے ایسے کسی ہستی کو سجدہ کر سکتا ہوں، بلکہ اللہ کے سامنے یہ اکڑ دکھائی کہ لم اکن نہیں ہوں میں،
लिअस्जुदा, सजदा करूं, लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमिन मसनून। यानी तकब्बुर और अकड़ इंसान से कितनी गुस्ताखी और बेअदबी की तरफ ले जाता है कि मैं ऐसी बशर को नहीं सजदा कर लूंगा, खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमिन मसनून, जिसको तूने सलसाल और हमाए मसनून से बनाया हो। यहाँ कहते हैं कि इब्लीस ने कयास किया था। क्या किया था? कयास। और कयास से बातिल किया था। कयास मतलब क्या? कि अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए थे अल्लाह के हुक्म के आगे। अल्लाह ने एक चीज का हुक्म दे दिया, उसके आगे कोई चू चढ़ा नहीं हो सकती। समिअना व अताअना, यही होगा। कहते हैं इब्लीस पहला था जिसने गलत कयास किया था। क्या कयास किया था उसने? यही कि खलक़तनी मिन नारिन, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, व खलक़तहु मिन तीन या खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून, अल्लाह तूने इसको तो इससे पैदा किया है। तो कयास ये था कि आग मिट्टी से बेहतर होती है। तो मैं बेहतर हूं तो बेहतर कैसे, फाजिल कैसे मफजूल को सजदा करे? मैं बेहतर हूं तो कमतर को कैसे मैं सजदा करूं? मैं नहीं हूं सजदा करने वाला। ये उसने कयास किया, अपनी अकल लड़ाई, और अकल भी गलत लड़ाई। यानी अगर कयास सही भी होता तब भी अगर अल्लाह रसूल ने कह दी एक बात तो फिर इंसान ने वो मानना है। अल्लाह रसूल अगर कह देते कि सारी जिंदगी एक टांग पे खड़ा होना है तो मुसलमान के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो दूसरी उसके अपनी टांग को नीचे रख के जिंदगी गुजारे। ये मुसलमान है कि बस अल्लाह रसूल ने कह दिया, खलास, उसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। यहाँ पे इसने क्या करा? आप मलाइका को देखें, मलाइका को अल्लाह ताला ने, वो भी तो ये सवाल उठा सकते थे, अल्लाह तूने इसको मिट्टी से बनाया, हम तो नूर हैं, हमें तो नूर से बनाया, हम तो नूरानी है, हम मिट्टी को कैसे सजदा कर लें? लेकिन नहीं, मलाइका का काम था समिअना व अताअना, उन्होंने वही किया। लेकिन इसने कयास लगाया और ये गुमराह हुआ। कयास भी गलत लगाया, अकल भी गलत लगाई कि आग मिट्टी से बेहतर होती है। क्या आग मिट्टी से बेहतर होती है? आग भी मिट्टी से बेहतर नहीं होती। कैसे? इब्न क़य्यम ने इसकी कई तौजीहात बयान की। क्या? हाँ, आग तो जलाती है, मिट्टी बनाती है। कहीं किसी बिल्डिंग में कहीं पे आग लग जाए तो वो तो खत्म कर देती है ना, मिट्टी को भी खत्म कर देती है। और आग गर्म करती है, तपिश देती है, मिट्टी ठंडा करती है। मिट्टी तकलीफ नहीं देती, मिट्टी ठंडक ठंडक देती है। मिट्टी आग को बुझा देती है। मिट्टी से इमारतें बनती हैं, घर बनते हैं, लोग सुकून हासिल करते हैं। मिट्टी से अंबिया पैदा किए गए, तो मिट्टी बेहतर है, आग बेहतर नहीं है। यानी उसने कयास किया, कयास भी बातिल था। जी हाँ, नहीं, अल्लाह ने ये बात नहीं की, अल्लाह ने ये बात नहीं की। लेकिन बहरल मुसलमान इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है और वो मिट्टी से पैदा किए गए। कराइन से हमें बात पता चलती है, अंबिया अशरफुल मखलूक़ात में भी सबसे ज्यादा अशरफ और बाइज्जत थे। तो वो किससे पैदा किए गए? वो भी तो तीन से और हमारे मसनून से पैदा हुए ना। तो इसका मतलब जिस चीज को बनाने के लिए अल्लाह ने अंबिया का चुनाव किया तो वो सबसे बेहतर होगी, और वो सबसे बेहतर है। तो दलाइल से हमें महसूस होता है मिट्टी बेहतर है, लेकिन कहीं वाज़ेह नस बहरल मेरे इनमें तो नहीं है। कौल फ़खरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, बस तू निकल जा, तू धुतकारा हुआ है। यहाँ एक और नुक्ता उलमा पेश करते हैं कि इस इब्लीस ने एक अल्लाह की नाफरमानी की थी, और इस एक नाफरमानी की वजह से वो आसमानों से मलाइका की महफिल से उतार दिया गया। अल्लाह ने एक नाफरमानी की वजह से उसको रजीम, मरदूद, धुतकारा हुआ करार दे दिया। तो मैं और आप जो सारा दिन दिन और रात अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह फिर भी हमें रिज़्क़ देता है, इज्जतदार ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है, तौफीक देता है, फिर तौबा का मौका देता है। और उससे बड़ा एहसान ये भी है कि हम इस दुनिया में चलते हैं और हमारे चेहरे पे हमारे गुनाह नहीं लिखे हुए आते। उलमा कहते हैं, सलफ में से कहते हैं कि अगर इंसान के पास से उसके गुनाहों के बेकदर बदबू आती ना, अगर गुनाहों के बेकदर बदबू आती तो हम एक दूसरे के पास शायद ना जा सकते होते। बर अल्लाह के कई एहसानात हैं हम पे। व इन अलैका लअना इला यौमिद्दीन, बेशक तेरे पे लानत है क़यामत के दिन के लिए। देखें, अल्लाह, ये अल्लाह कह रहे हैं। एक तकब्बुर का अंजाम क्या हो सकता है कि अल्लाह ने रजीम भी कहा और अल्लाह ने कहा तेरे पे लानत है क़यामत के दिन तक के लिए। लाना क्या होती है? अल्लाह की रहमत से दूरी। क़ाल रब्बि फंज़िरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह फंज़िरनी। अब देखें, ये अल्लाह को क्या कह रहे हैं? क़ाल रब्बी, ऐ मेरे रब। गुनाह किए, तकब्बुर किए, रब का इनकार नहीं किया। यहाँ से पता चलता है कि इबलीस भी अल्लाह को खुदा मानता था। इतनी जुर्रत उसने नहीं की कि उसको कहा कि तू कैसा रब है, जा, मैं तुझे नहीं मानता रब। इतनी जुर्रत नहीं की उसने। यानी उसकी रुबूबियत इंटैक्ट थी। रुबूबियत को वो मानता था कि अल्लाह रब है भाई, और मैं इसी से ही मान सकता हूँ। यानी उलूहियत भी उसकी इंटैक्ट थी। शिर्क भी उसने नहीं किया। उसको पता है कि अल्लाह से अगर मांगू तो अल्लाह देता है। कहा कौला रब भी, रब फंजिरनी, अल्लाह मुझे मोहलत दे दे। इतना बड़ा गुनाह किया है, तकब्बुर किया है, अल्लाह ने लानत का लफ्ज कह दिया। अल्लाह ने कहा तू रजीम है, मरदूद है। फरिश्तों की भरी महफिल में इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की,
پھر بھی اس کو اللہ سے امید ہے کہ میں اللہ سے کوئی گزارش کروں گا اللہ مانے گا. اللہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے, قبول بھی کرتا ہے, رد نہیں کرتا. یہ اللہ سے کہہ رہا ہے قال ربی فانظرنی, اللہ مجھے مہلت دے دے, اللہ میری یہ خواہش ہے, میری یہ آرزو ہے, اللہ کیا فانظرنی, اللہ مجھے مہلت دے. یہاں پہ فا جو ہے یہ جزا کا ہے, فا جزائیہ ہے. جزا کب آتی ہے؟ شرط کے بعد. کس کے بعد؟ شرط کے بعد. تو جب اور شرط یہاں محذوف ہے کہ اللہ تو نے مجھے ترک کر دیا ہے, اگر تو نے مجھے ترک کر دیا ہے تو فانظرنی, اب تو نے مجھے چھوڑ دیا, اب تو مجھے مہلت دے, مجھے ایک ٹائم دے, الی یوم یبعثون, اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے. قال فانک من المنظرین, اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیا تجھے وقت, جا جو کر سکتا ہے کر لے. علاوہ یوم الوقت المعلوم, ہاں ایک معلوم وقت تک ہے, ہمیشہ کے لیے تیرے پاس آزادی نہیں ہے. ظاہر ہے تیرا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے, تو نے بھی جہنم میں جا کے چلنا ہے, جا جتنی سرکشی دکھا سکتا ہے کر لے. ایک وقت معلوم تک, یعنی انسانیت کے ختم ہونے تک ہے, قیامت کی صبح تک ہے, اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, فائدہ ہی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں ہے. اس نے کہا, اللہ نے کہا ایک وقت معلوم تک مہلت ہے. قالا, پھر اس نے کہا ربی بما اغویتنی. دیکھیں تکبر کرنے کے بعد خدا کو رب تو مان رہے ہیں, رب کو رب تو مان رہے ہیں, لیکن اپنی غلطی نہیں مانی. اور غلطی نہ صرف یہ کہ غلطی نہیں مانی, بلکہ اپنی غلطی کا الزام بھی اللہ پہ ڈال دیا. یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے قال ربی بما اغویتنی, اللہ اس چیز کی وجہ سے جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا. کیا سمجھ آئیے کہ جی کیسے گمراہ کیا؟ کہ تو نے مجھے سجدہ کرنے کو کہا, میں نے نہیں کیا, اس کا مطلب تو نے مجھے گمراہ کیا, کیونکہ تو نے پہلی دفعہ مجھے سجدہ کرنے کو کہا. یہ تکبر کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی غلطی نہیں مانتا. مسلمان کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی نہ مانے, اور یہ تو بالکل نہیں ہوتا اپنی غلطی کی الزام دوسرے پہ ڈالے. صحیح ہے غلطی ہر دفعہ انسان کی نہیں ہوتی, لیکن تھوڑا سا کوشش کرے, وقت دے اپنے آپ کو, یار ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, کسی سے مشورہ کرے, کسی کے پاس جائے, کوئی اچھا دوست ہو, اس سے پوچھے یار یہ سچویشن ہے, ذرا مجھے اچھی رائے دو, کیا واقعی میں غلط ہوں صحیح ہوں. قال ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض, میں ضرور بالضرور خوبصورت کروں گا لہم فی الارض, ان کے لیے زمین میں. یعنی شیطان نے کہا کہ بھائی میں ایسے آگے نہیں بھٹکا دوں گا ان کو, کہ ان کو کہوں گا بھائی بھٹک جا, اور بھٹک جائیں گے, گمراہ ہو جا اور وہ گمراہ ہو جائیں گے, نہیں, بلکہ میں اپنا رستہ ان کو خوبصورت کر کے مزین کر کے دکھاؤں گا. ایسے نہیں ہو جاتا تو دیکھے گا ہاں یار مجھے شہرت مل رہی ہے, مجھے ایکسیپٹنس مل رہی ہے, واہ واہ ہو رہی ہے, مجھے پیسہ آ رہا ہے, میرے پاس نام آ رہا ہے, یہ خوبصورتی دنیا کی رنگینی اور ششکے اس کو دکھائے گا. ایسے نہیں آگے کہے گا چل بھائی یہ گناہ کر, بلکہ اس کو وہ خوبصورت کر کے دکھائے گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور خوبصورتی کے بعد پھر کیا کروں گا, پھر اس کو اغوینا, کیا کروں گا, اغوینا کس سے, سب کو دھوکے میں ڈال دوں گا, سب کو دھوکے میں ڈال دوں گا, گمراہ کر دوں گا, اجمعین سب کے سب. پھر خود ہی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے مخلص بندوں کے. لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا, ان پہ میرا وار نہیں چلے گا. جو دل سے خالص ہو کے تیرے لیے زندگی گزاریں گے, کوئی عمل کریں گے نہیں کریں گے بلکہ سوائے تیرے لیے, ہر عمل میں دل میں ان کے لیے اخلاص پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوگا. نماز پڑھنے جائیں گے تو اللہ کے لیے پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے تو اللہ کے لیے رکھیں گے, صدقہ کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے, دین کے کوئی کام کریں گے تو اللہ کے لیے, علم حاصل کریں گے تو اللہ کے لیے. اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا, ان پہ میرا وار نہیں چلے گا. ہاں جو تھوڑی سی دو وقت کی دو دن کی شہرت اور 2 دن کی ششکے بازی اور دنیا کی رنگ رونق اور رنگینیوں کا شکار ہونے کے عادی ہوں گے, وہ میرا بیسٹ ٹریپ ہوں گے, ان کو میں بہت آسانی سے اپنا شکار بنا لوں گا. قال ھذا صراط علی مستقیم, یہی میرا سیدھا رستہ ہے کہ میرے بندے گمراہ نہیں ہو سکتے, وہ گمراہ نہیں ہوں گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے جو بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. لیس لک علیہم سلطان, سلطان سلطے سے نکلا ہے طاقت, کہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. الا من اتبعک, سوائے اس کے کہ جو تیری پیروی کرے, من الغاوین, گمراہ ہوئے وہ لوگوں میں سے. وہ جو گمراہ تیرے پیچھے چلیں گے ان پہ تیرا زور چل جائے گا, ان کو تو کھینچ کے جہنم میں لے جائے گا, لیکن میرے بندے تیری پیروی نہیں کریں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, بے شک جو جہنم ہے, لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, یہ سب کے وعدے کی, اجمعین سب کے لموعد, موعد وعدے کی جگہ, یہ سب کے وعدے کی جگہ ہے, کہ جو یہ کام کریں گے ان سب کا یہی صلہ ہونا ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں. یہاں سے مراد امام شوکانی نے کہا ہے کہ جی یہ بھی جہنم کے 7 درجے ہیں, جیسے جنت کے درجے ہیں, جنت کے دروازے ہیں, روزے داروں کا ایک دروازہ ہے, نمازیوں کا ایک دروازہ ہوگا, اسی طرح جہنم کے بھی 7 دروازے, 7 دروازوں سے مراد 7 درجے ہیں. جیسے کہا نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے آخری حصے میں ہوں گے. کیوں؟ کافر سے کیوں نیچے ہوں گے؟ دکھاتے اپنے آپ کو مسلمان تھے,
کافر تو ہے، منہ پہ لکھا ہے نا کافر ہے یہ، ڈینجر سائن اس کے پہ نظر آ رہا ہے بھائی اس سے بچنا، یہ کافر ہے. لیکن منافق وہ آستین کا سانپ ہے، کافر سے بھی زیادہ بعض اوقات اذیت دیتا ہے. اس لیے جہنم کے بھی درجے ہوں گے. وہ کہا نا ابو طالب کا جو عذاب ہوگا وہ سب سے کم عذاب ہوگا. اس لیے جہنم میں بھی درجات ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی عذاب ہوگا، کم سے کم بھی عذاب ہوگا. کم سے کم جہنم میں عذاب کیا ہوگا؟ گھٹنوں کو، ٹخنوں کو جلایا جائے گا اور اس سے انسان کا دماغ ابلے گا. لکل باب منہم جزء مقسوم، لکل باب، اور ہر دروازے کے لیے منہم ان میں سے جزء مقسوم، تقسیم کیا ہوا ایک حصہ ہے. یعنی جو گناہ کرے گا اس کے لیے الگ ایک دروازہ ہے. ہر دروازے، ہر درجے کے لیے، ہر گناہ کے لیے خاص درجہ ہے، ہر کام کے لیے خاص جزا اس جہنم میں موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ان عذاب سے بچائے. اللہم اعتق رقابنا من النار. اب یہ جہنمیوں کا اور شیطان کے فالوورز کا کام تھا. اب متقین کا بھی سن لیجئے. ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک متقین جو ہیں. اچھا یہ بات آپ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے کہ بھائی مولوی جو ہے نا وہ ڈراتے بہت ہیں. ہاں، ان کا کام بس ڈرانا ہے، یا یہ ہمیں بس یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سزائیں ہوں گی، اور ہمارے لیے کیا، ہمیں آخرت میں کیا نقصان اٹھانا پڑے گا. حالانکہ دین نے دونوں باتیں کہیں. اچھا اس کے اپوزٹ آپ کچھ لوگ دیکھیں گے جو صرف میٹھا میٹھا دین بیان کریں گے، صرف اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. صحیح. لوگوں کا تو کہنا ہے یہ کہ جی ڈراتے ہیں، اور ڈراتے کیوں ہیں بھائی؟ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں؟ قرآن میں تو اللہ نے جنت کا ذکر کیا. بھائی جنت کے ساتھ جہنم کا بھی تو ذکر کیا ہے. دونوں باتیں نہیں دیکھی آپ نے؟ پہلے جہنم کا کیا، پھر جنت کا کیا. کہیں پہ جنت کا پہلے، جہنم کا پہلے، دونوں چیزیں. اور جو لوگ صرف میٹھا میٹھا بیان کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. جی ہاں، کھڑے ہو اور ڈراؤ. یعنی ہماری اکثر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک تو میٹھا میٹھا بھی دیتے ہیں، یعنی برائی کو برائی نہیں کہتے، نہیں انل منکر نہیں کرتے، عمل بالمعروف تو کریں گے لیکن نہیں انل منکر نہیں کریں گے، یا اتنا ہی کریں گے جتنا بس ان کو اس سے نقصان نہ ہو. جیسے انہوں نے بات کہی قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور بیان کرو اور ڈراؤ. ایک دائی کا دعوت کا طرز یہی ہونا چاہیے بھائی، لوگوں کو ڈرانا ہونا چاہیے. ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے آیت بتائی کہ ہم نے آپ کو بھیجا مبشر و نذیرا، مبشر بنا کر اور نذیر، خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی، دونوں بنا کے بھیجا ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے وہ مشہور ہوتے ہیں لطیفے اور مذاق کرنے میں. اپنے دروس میں خاص لطیفے بیان کریں گے، دور دور تک ان کی شہرت ہوگی. یار مزہ بہت آتا ہے ان کے درس میں. کوئی جا کے پوچھے ہاں یار تم گئے تھے درس میں کیسا لگا؟ ہاں یار بہت مزہ آیا. بھائی تم نے سیکھا کیا؟ یار یہ یاد نہیں، لکھنا بھول گیا میں. چسکے لینے، چسکے کے لیے جاتے ہیں. یہ پاکستان کراچی میں تو شاید تھوڑے کم ہیں، پنجاب میں بہت ہیں. صحیح. کون کیا ہے؟ چس آ گئی، مزہ آ گیا. انا للہ. آپ بھی تو نہیں جاتے چس لینے؟ آن لائن لے لیتے ہیں. جی یہ طرز نہیں ہے دین کے دائی کا اور دعوت دین کا، یہ طرز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کی منزلت پہ ہوں. تو والد کیا کرتا ہے؟ بچوں کو ہر وقت ہنسا رہا ہوتا ہے؟ نہیں، بچوں کا اس پہ ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم آگ کے اندر داخل ہو رہے ہو اور میں تمہیں اس سے بچا رہا ہوں. تو آگ سے بندہ کیسے بچائے گا؟ ٹھٹے مار کے، مذاق اڑا کے، دوسروں کی ٹیک لے کے؟ نہیں، بلکہ اس آواز میں، اس لہجے میں ایک درد ہوگا، ایک فکر ہوگی، ایک جوش ہوگا، ایک اس امت کے لیے دل میں ایک کہتے ہیں نا کہ ہاں فکر ہوگی، تڑپ ہوگی، پریشانی ہوگی کہ یار یہ کیوں ایسا کام کر رہا ہے. تو ایک مخلص دائی کی یہی پہچان ہے کہ وہ لوگوں کا منذر بھی ہوتا ہے، مبشر بھی ہوتا ہے، خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور ڈرانے والا بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واعظ ہوتے تھے، واعظ تو نہیں کہیں گے، جو واعظ ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے، اس میں رلانا تو ثابت ہے کہ صحابہ رویا کرتے تھے، لیکن ہنسانا ثابت نہیں ہے. کبھی آپ نے بات کی، بات کرنے کے دوران کوئی بات ایسی نکل گئی جو مزاحیہ ہو گئی، آپ لوگ کوئی بات ہوگا ہماری بات سے ہنسی آ جاتی ہے، یا کوئی انداز ایسا اپنا لیا جس سے کلاس کا ایک ماحول تھوڑا سا بہتر ہو گیا یا لائٹ ہو گیا، اس حد تک تو صحیح ہے. لیکن آپ کی دعوت گھومے ہی اس گرد یار یہ ہنساتے بہت ہیں، مزہ بہت آتا ہے ان کے درس میں. بھائی تم درس دینے جا رہے ہو، اپنی آخرت، فکر آخرت کے لیے جا رہے ہو یا انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہو؟ تو انٹرٹینمنٹ والے مولوی مت بنیے، انٹرٹینمنٹ دائز مت بنیے. انٹرٹینمنٹ دعویٰ کو مت اپنائیے، نبوی دعویٰ کو اپنائیے، نبوی دعوت کو، دین کے سیکھنے کو اپنائیے. ان علماء کو چنیے، ان علماء کو سننا شروع کیجیے جو واقعی اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، واقعی جو اللہ، جن کی باتیں سن کے اللہ یاد آتا ہوں، جن کے حال حلیے سے، جن کے طرز سے اللہ یاد آ جاتا ہوں انسان کو، جو اس دنیا داری اور دین کے ششکے بازی، دنیا کی ششکے بازی سے اپنے آپ سے کوسوں دور رکھتے ہوں. ان سے علم لینا چاہیے انسان کو. لکل باب جزء مقسوم. تو یہاں
قرآن میں بھی دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، دونوں چیزوں کا ذکر ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک جو متقین ہوتے ہیں وہ جنات میں اور کس میں ہوتے ہیں؟ جنات میں ہوں گے اور عیون میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ یہاں سے ایک بات اور یہ سمجھ لیجئے کہ اکثر ہمارے یہاں نوجوان نسل میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یار ہم فلاں عالم کے جمعے میں نہیں جاتے، کیوں؟ یار مزہ نہیں آتا، نیند آنے لگ جاتی ہے، بورنگ ہوتا ہے ان کا خطبہ۔ ٹھیک ہے، کوئی عالم ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر عالم پبلک اسپیکر ہو، بہت آپ کو ریلیٹ کرنے والی مثالیں دے۔ عالم کو عالم کی حد تک رہنے دیجیے۔ عالم کیا ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے آپ کو؟ عالم ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو بزرگوں کے قصے سنا رہا ہے؟ عالم کھڑا ہو کے ممبر پہ آپ کو قرآن و سنت سنا رہا ہے۔ آپ کیا سیکھنے گئے؟ قرآن و سنت سیکھنے گئے نا۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے یار یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں نے سنی بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہے، اس لیے میری توجہ ہے نا وہ اس پہ مبذول نہیں رہ رہی۔ تو بھائی کیا ہوا اگر آپ کو وہی پرانی بات، وہی حدیث دوبارہ سننے کو مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہر جمعے میں دہرایا کرتے تھے، شروع کا خطبہ ہر جمعے میں نہیں دہراتے تھے، وہ 3 آیتیں ہر جمعے میں نہیں دہراتے تھے، کیوں نہیں دہراتے تھے؟ کل کو نبی علیہ السلام کھڑے آپ کیا کہیں گے؟ یار بور ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام، یہ تو ابھی ہم نے پرانی حدیثیں سنی، کوئی نئی بات سنائی۔ بھائی اگر پرانی چیزیں ہیں تو آپ یاد کیجیے ان کو، دہرائیے، دیکھیے کہ میں نے اپنا سنا ہے تو میں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں کتنا اپلائی کیا۔ ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے، اور سوشل میڈیا نے اس کو اور ملٹیپلائی کر دیا کہ ہمارے اٹینشن جو اسپین ہے نا وہ بہت کم ہوگی، اور ہمیں کوئی چیز اٹریکٹ کرنے آئیے پھر ہم سنیں گے۔ اس لیے تو سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے 15 سیکنڈ میں فیصلہ کر لیتا ہے میں نے یہ ویڈیو دیکھنی نہیں دیکھتی، 4 منٹ کی ہو تو وہ 5 منٹ کیوں نہیں دیکھتا، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے اگر تھوڑا سا بور ہو نیچے کر لی، نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ پلے۔ یہ انسان اپنی عادت خراب کر رہے ہیں۔ عالم کو دیکھتے ہوئے بور ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی یوٹیوب پہ ویڈیو 2x پہ سننے کی عادت ہو گئی ہے، تو اکثر علماء کو سننے تو دل چاہ رہا تھا ان کو بھی 2x پہ پلے کر لیں۔ ٹھیک ہے، مسائل ہیں، انسان کی فطرت ہے، ہو جاتی ہے ایک ٹو، اس کا مطلب یہ نہیں آپ 2x کے جو آپشن ہے اس کو ایکسپلور نہ کریں، بڑا نعمت ہے یہ آپشن، آپ کوئی درس جو ہے کھٹ کر کے 2 کی سپیڈ پہ سن سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب کو یوٹیوب کی حد تک رہنے، عام زندگی کو عام زندگی کی حد تک رہتے ہیں۔ وہ عالم ہے، وہ اپنی اسپیڈ پہ بولے گا، وہ 2x کی اسپیڈ پہ نہیں بول سکتا۔ ٹیکنالوجی 2x آ گئی ہے، عالم تھوڑی ہے 2x ہے، وہ جتنی کوشش کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ صحیح، جمعے کا مقصد، دعوت و واعظ کا مقصد ہمیں آخرت کی یاد دلانا ہے، ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنا ہے، اس کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ صحیح، تو ان لوگوں سے بچیں جو صرف انٹرٹینمنٹ اور ششکے بازیاں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ علماء جو علماء ربانیین ہیں ان کو سننا چاہیے، جن کے دلوں میں، دماغوں میں، سینوں میں علم محفوظ ہے، جنہوں نے اس دین کے لیے اپنی داڑیاں سفید کر دی، نہ کہ ان کو کہ جو اس دین کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے داڑیاں کاٹنے کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ یار حکمت یہ تقاضا کرتی ہے ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ بھائی تمہیں کیا پتا حکمت؟ بہرحال چھوڑیں، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ متقین جو ہوں گے وہ جنات میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، اور عیون اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ادخلوها بسلام، ان میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، آمنین، سلامتی والے ہو کر، امن کے ساتھ، بے خوف ہو کر، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ دنیا میں کسی کے بھائی کے لیے، بہن کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ ہوگا، کوئی بغض ہوگا، وہ نکال دیا جائے گا۔ دنیا میں بڑی نفرتیں تھیں، کدورتیں تھیں، دوریاں تھیں، اختلافات تھے۔ جنت میں اگر وہ موحد بھائی ہے، جنت میں جا رہے ہیں، اور آپ بھی موحد ہیں اور آپ بھی جنت میں جا رہے ہیں، تو یہ جس دن جنت میں داخل ہوں گے اس دن ہی وہ جنت کی نہر میں دھلایا جائے گا، گناہ اتر جائیں گے، اور اس کے بعد یہ کدورتیں بھی اتر جائیں گی۔ وَنَزَعْنَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے غل، یہ کینہ اور بغض نکال لیں گے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت میں اختلاف نہیں ہوگا، جنت میں سب بھائی بھائی ہوں گے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ آج اگر اس دنیا میں کسی کے لیے نفرت ہے، کسی سے کینہ ہے، بغض ہے، تو یہ سینوں کے اندر تک داخل ہوئی بھی ہوتی ہے، سینوں، دل کے گہرائی تک جا چکی ہوتی ہے۔ انسان بھی بعض اوقات اس کو پوری طریقے سے نکال سکتا، اللہ نکالے گا۔ اور نعمت کیا ہوگی کہ پھر وہ آپس میں اخوانن، بھائی بھائی ہو کے بیٹھیں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں تو اختلاف ہے نا بھائی بھائی کا، دوست دوست کا، جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ محفل لگے گی۔ جنت میں ایک ہی تخت سیٹ پہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے، لا یمسہم فیہا نصب، اور ان میں نہ کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، اور وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے، نہ ان میں کوئی تھکاوٹ ہے، نہ وہ اس سے کبھی نکالے جانے ہیں۔ نبّ عبادی، جنت کا تذکرہ تو بتا دیا، یہ بھی سمجھ لو کہ جنت بہت سو کو مل سکتی ہے۔ اللہ اگر تم کبھی گناہ کرو تو گناہ کرنے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ جنت نہیں ملے گی، مایوس مت ہو جانا۔ نبّ عبادی، جاؤ، یہ بڑی خاص اور اہمیت والی خبر ہے۔ نبا ان
کا معنی ہوتا ہے خاص اہمیت والی خبر. نبے یہ تفعیل سے امر کا صیغہ ہے. نبے جاؤ بتاؤ ان کو بڑی اہم والی خبر دے کے آؤ. عبادی کن کو؟ میرے بندوں کو. انی انا الغفور الرحیم بے شک میں اور میں غفور بھی ہوں بہت معاف بھی کرتا ہوں رحیم بھی ہوں اور بے حد نہایت رحم والا بھی ہوں. گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا خطا کرو گے چھوڑ دوں گا معافی مانگو گے سب کلیئر ہو جائے گا. لیکن یہ بھی سمجھ لینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو دل چاہو کرتے رہو اور لوگوں کا مال کھاتے رہو ظلم کرتے رہو. یہ بھی سمجھ لو ان عذابی بے شک میرا جو عذاب ہے هو العذاب العلیم وہ ایک دردناک عذاب ہے. ایسے ہی نہیں کہ بس چھوڑ دوں گا تم جو بھی کرتے رہو. اس سے بھی ڈرو اس سے بھی ڈرو. ابن قیم کہتے ہیں کہ مومن کی مثال ایک وہ اس کی طرح ہے چڑیا کی طرح ہے کہ جس کا ایک پر خوف کا ہوتا ہے اور ایک پر رجا امید کا ہوتا ہے. امید کیا کہ میں عمل کروں گا اللہ مجھے اس کی جزا دے گا اور خوف کا کیا میں گناہ کروں گا اللہ اس کو مجھے سزا دے گا. کہا اگر انسان نے کامیاب ہونا ہے تو یہ دونوں پر اڑیں گے تو انسان اوپر جائے گا. اگر خوف ختم ہو گیا صرف امیدیں ہوئی تو کیا ہوگا انسان عمل ہی نہیں کرے گا نیکی ہی نہیں کرے گا گناہ کی طرف چلا جائے گا. اگر خوف ختم ہو گیا اگر خوف رہا امید ختم ہو گئی تو انسان نہ توبہ کرے گا نہ کبھی نیکی کر کے اس کی امید چاہے گا. گناہوں سے انسان نہیں بچ سکے گا یا گناہ ہوں گے تو انسان توبہ کی طرف نہیں جائے گا کہ بس اللہ نے تو مجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے اس لیے آج آپ سنیں دیکھتے نہیں لوگوں کو بھائی ہم تو جہنمی ہیں ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا ہمارا تو کچھ کام نہیں ہو سکتا ہم تو بے نمازی ہیں 25 سال ہم نے نماز نہیں پڑھی اب کیا ہوگا ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. وہ ایک صحابی تھے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلے گئے. کیوں؟ توبہ کی تھی نا. وہ ایک شخص تھا 99 قتل کر کے نکلا تھا 100 بھی مار دیا اس نے پھر اس کے بعد اللہ نے رستہ چھوٹا کروا دیا توبہ کی طرف جانے کا. بہرحال یہ اللہ کی رحمت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. نبی علیہ السلام جیسی ہستی کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنا اللہ سے استغفار کرنی چاہیے بار بار استغفار کرتے رہنا چاہیے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی جناب الدرس الخامس. ہنڈریڈ ہوتا ہے میاتو بھی ہوتا ہے میاتا بھی ہوتا ہے میاتی بھی ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ کے فارم میں آتا ہے بالکل. جی جناب ٹائم مشین بنانی پڑے گی ٹائم مشین بنانی پڑے گی مطلب ریکارڈنگ مل جائے گی. جی انشاءاللہ جی مل جائے گی انشاءاللہ. آپ مجھے میسج کر دیجیے گا یاد سے. جی جناب الى اين وصلنا في الدرس الخامس. افهمت من كسر هذا المكتب انت كسرته يا هاشم لا اني ما كسرته اظن وصلنا الى هنا. جی جناب من الذي يقرأ اليوم؟ کون پڑھے گا؟ خواتین میں سے کسی نے پڑھنا ہے تو پہلے وہ پڑھ لیں. الدرس الخامس. اس کے لیے بورڈ کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ تم فون میں چھوڑ دیتے ہو. جی انی ماں کا سر تو کہ آگے پڑھنا ہے. جی ٹائم کم ہے مخاللہ سخت ہے نماز ہونے والی ہے. آپ ویسے بھی ماشاءاللہ شیخ طہا کو آپ کہتے ہیں چلتے جائیں بٹر اسکاچ. جی کس پہ کون سے والے میں؟ پہلی لائن تو ہو گئی تھی ختم ابھی آگے چلنا ہے بھائی. آپ بتائیں کیا اس کا اعراب دیکھیں کہاں پہ فتحہ کا کیا بنے گا وہ مفعول بنے گا تو منصوب ہوگا. جی المدرس آپ نے آپ کا کہنا ہے سوری حسن بھائی آپ پڑھ لیں. آج حسن بھائی آپ پڑھ لیں پیچھے خواتین نے بہت دیر کر دی ان کی ٹرین مس ہو گئی ہے. جی بالکل. راجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة من مکہ. راجع زکریا وحمزة وعثمان من مکہ. یہ حمزہ کس چیز کا ہے؟ استفہام کا ہے سوال کا اسی لائن میں کوشچن مارک ہے. رجع کیا چیز ہوتی ہے؟ فعل ہے. فعل ماضی ہے مضارع امر؟ ماضی فعل کے وزن پہ.
کیا اس کے اندر فاعل موجود ہے اس کا؟ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، پہلے آگے دیکھ لیتے ہیں کہ زکریہ موجود ہے. اب زکریہ کا مسئلہ کیا ہے کہ زکریہ کا اعراب ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ زکریہ کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن ایک کیا ہو سکتا ہے، آگے واو ہے، واو کیا کرتا ہے، جوڑ لیتا ہے. تو ہم واو کے بعد والے کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کون ہے، حمزتو. تو حمزتو اعراب ظاہر ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حمزتو اعراب لے رہا ہے وہ اعراب کس کا فالو کر رہا ہے، زکریہ کا. تو زکریہ کو بھی آپ اسی اعرابی حالت میں مانیں گے. تو یہ کون سی اعرابی حالت ہے، مرفوع. فعل کے بعد مرفوع آتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے عام طور پہ، فاعل. تو اس کا مطلب ہے کہ رجع کے اندر اس کا فاعل موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اسم ظاہر جو ہے وہ فاعل بن کے آ رہا ہے. اور وہ کتنے اسم ہیں، زکریہ و حمزہ و عثمان. جب 3 ہیں تو یعنی کہ وہ جمع کی کیٹیگری میں جا چکے ہیں. کیا لوٹے زکریہ حمزہ اور عثمان من مکہ. یہ من کون سا ہے، من کون سا ہے، حرف جر ہے. حرف جر کیا کرتا ہے، مجرور کرتا ہے. کس کو مجرور کرے گا، مکہ کو مجرور کرے گا. مکہ مجرور ہے، مجرور ہے. کیسے مجرور ہے، غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے. مکہ غیر منصرف ہے، اس لیے جر میں کسرہ کے ساتھ نہیں آ رہا بلکہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. یہ غیر منصرف کیوں ہے جی، ایک تو یہ کہ عالم ہے، دوسرا عالم ہو گیا، دوسرا مونس ہے. مونس ہے کیسے پتا چلا، گولتا سے. عالم ہے اور مونس ہے. صحیح. جواب میں کیا کہا جی حامد بھائی نے، حامد لا ما رجعوا. لا ما رجعوا. اب جواب اس نے کیا دیا، ماں، یہ لا نفی کے لیے حرف ہو گیا، سائڈ پہ کہہ رہے ہیں. پھر ماں کس لیے، ماں بھی نفی کے لیے ہے. رجعوا، اب اس نے کیا کیا، رجع فعل کے ساتھ واو ضمیر ایڈ کر دی. یہ ضمیر سے مراد کون لوگ ہیں جی، زکریہ، حمزہ اور عثمان. چونکہ جمع مذکر ہے اس لیے وہ جمع مذکر کی ضمیر لے آئے کہ یعنی وہ سب نہیں لوٹے. ٹھیک ہے جی. رجع پیچھے کیوں آیا تھا، کیونکہ اسم ظاہر فاعل تھا. تو اسم ظاہر جب آ جائے فاعل کے طور پہ تو پھر فعل جو ہے وہ واحد کا آتا ہے، مؤنث کا یا مذکر کا، ڈیپینڈنگ آن اسم ظاہر، لیکن اس میں ضمیر نہیں ہوتی. اور جب وہ فاعل، اچھا اب رجعوا میں جو ہے اس میں ظاہر نہیں آ رہا بلکہ ضمیر لانی پڑ رہی ہے، تو پھر وہ پیچھے جو مرجع ہے ان کا زکریہ، حمزہ اور عثمان جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے اعتبار سے آ گیا ما رجعوا. ما نفی کا ہے، نفی کا ہے. لا بھی ہے اور پھر ما بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی کی نفی وہ کر رہے ہیں ماں سے. لا جو ہے وہ اس سوال کی نفی کر دی، نام یا لا سے جواب دے دیا اور پھر اس کی تفصیل دے دی ما رجعوا. لا بھی کہہ دیتا تو بات مکمل ہو جاتی، لیکن آپ کی پریکٹس مزے کی نہیں ہوتی. بالکل 2 دفعہ کیا 5 دفعہ بھی 10 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے آپ کو کلمات آتے ہو، بس ایک ورڈ بار بار نہیں بولنا کہ ماں 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 رجعوا، ایسے نہیں. مختلف طریقے ہیں نفی کرنے کے. لا رجعوا ماضی کے حوالے سے اگر لا استعمال کیا جاتا ہے تو عام طور پہ قاعدہ سمجھا جاتا ہے کہ پھر اس کو تکرار کے ساتھ کرنا پڑے گا. یعنی صرف ایک بار لا نہیں بولیں گے آپ، 2 بار بولیں گے. یعنی وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، فلا صدقا ولا صلی، کہ 2 بار لا استعمال ہوا. تو کچھ نے ماضی کے حوالے سے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ماضی ویسے نفی لا سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس میں کنڈیشن رکھتے ہیں پھر تکرار ضروری ہے، ورنہ پھر آپ ماں سے کر لیں. اگر دو ورڈز آپ کے پاس نہیں ہیں، 2 چیزیں نہیں کریں گے، وہ واحد آئے گا. جنس کے اعتبار سے آئے گا. جنس مذکر ہے تو آپ فاعل لگا دیں، مؤنث سے تو فاعلت لگا دیں. صحیح ہوگا واحد اگر اس میں ظاہر فاعل آ گیا تو. عباس يا أستاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير. صحیح. عباس نے کیا کہا، یا استاذ خرجت طلاب الجدد. کیا ترجمہ ہے جی، یا خرجہ کا مطلب نکلے نکلا. صحیح ہے. کون نکلا، فعل کے بعد آپ نے دیکھا کوئی اسم ہے جو حالت رفع میں ہے، فعل کے بعد کون اسم ہے، میرے منہ پہ دیکھ تو، میرے منہ پہ کون سی کتاب کھلی ہے، یا چشموں میں سے تمہیں یہ PDF فائل دکھ رہی ہے. خرجہ فعل ہو گیا، اس کے بعد کیا ورڈ ہے، الطلاب. الطلاب اسم ہے یا نہیں ہے، کیسے پتا چلا اسم ہے، شروع میں ال آیا ہوا ہے. ال جو ہے وہ اسم کی پہچان ہوتی ہے، یا ال ہوگا یا پھر تنوین ہوگی، دونوں اسم کی پہچان ہے. تو ال پہچان لیا آپ نے. اب الطلاب کتاب میں شاید اگر انہوں نے لکھ کے دیا آپ کو تو آپ کے لیے آسان ہے، ادروائز آپ دیکھ لیں گے، آپ اس کو فائل بنا سکتے ہیں تو بنا دیں. الطلاب جو اس کا فائل ہے، جب فائل اس میں ظاہر ہے یعنی ضمیر نہیں ہے بلکہ کوئی اور اسم مینشن ہو رہا ہے، تو طلاب عدد میں ہے کتنے، طالبن کی جمع طلابن، جمع کا صیغہ ہے. لیکن فعل کتنے کا آیا، خرجہ، واحد کا آیا. کیوں، کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے. طلاب مذکر ہے یا مؤنث، مذکر ہے نا، ID کارڈ تو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک سیکنڈ، طلاب مذکر ہے تو اس وجہ سے رجع آیا مذکر کا. اگر یہاں پہ طالبات ہوتی تو پھر کیا آتا، خرجہ، سوری خرجہ سے وہ ہو جاتا خرجت اگر مؤنث ہوتی تو. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، تو پھر ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا جیسے آگے ہو رہا ہے. وہ آ رہا ہے نا، الطلاب الجدد. جدد کون ہے جی، نئے. یہ کیا بنے گا، صفت بنے گی کس کی، الطلاب کی، کہ نئے اسٹوڈنٹس نکلے.
वा, ये वाव कौन सा है? आतफ का हो गया। ज़हाबू, अगर ये यहाँ पे कहते व ज़हाबत तुल्लाबुल जुदुदु तो वो कलाम में रेपिटेशन हो रही होती, तो वो रेपिटेशन नहीं करनी, नए स्टूडेंट्स निकले और फिर वो गए। तो अब ये वो गए के लिए इसमें जाहिर नहीं ला रहे, बल्कि क्या ला रहे हैं? ज़मीर ला रहे हैं। तो आप देखें ज़मीर किसकी जगह पे लानी है असल में, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़मीर लानी है? अत-तुल्लाब को। अत-तुल्लाब अदद में कितने हैं? जमा है, और जिन्स में कैसे हैं? मुज़क्कर हैं। उनके बारे में बात करनी है तो जमा मुज़क्कर गायब हो गया। जमा मुज़क्कर गायब के लिए फ़िल माज़ी के साथ कैसे आता है? वाव के साथ। तो उन्होंने क्या कहा? ज़हाबा के साथ वाव लगा दिया, तो ये हो गया ज़हाबू। ठीक है हमाद भाई, ये इसमें ज़ाहिर नहीं आया बल्कि उसकी जगह पे ज़मीर के साथ आया, फ़ाइलू के वज़न पे ज़हाबू, और वो सब गए इलल मुदीरी। जी, अत-तुल्लाबु जमा है तो फिर खरजू इस वजह से नहीं आया क्योंकि फ़ाइल जो है वो इसमें ज़ाहिर आ चुका है। अगर खरजू कह देंगे तो फिर वो खरजा के अंदर ज़मीर आ जाएगी। जब ज़मीर आ जाएगी तो ज़मीर को क्या चाहिए होता है? ज़मीर को क्या चाहिए होता है? कोई इस्म चाहिए होता है जो उसका मर्जिअ होगा, जिसकी तरफ वो लौटेगी। तो पीछे कोई चीज़ होगी तभी ज़मीर आ सकती है। अब तुल्लाब तो बाद में आ रहा है। अगर खरजू में पहले से ज़मीर लगा देंगे तो ज़मीर पीछे जाएगी, उसको कोई मिलेगा नहीं। कौन है पीछे? उस्ताद है। तुल्लाब तो आगे लिखा हुआ है ना, खरजू पहले आ रहा है, तुल्लाब बाद में आ रहा है, ज़मीर पीछे जाएगी। ज़मीर के पास जो है ना वो ड्राइव करनी, सिर्फ रिवर्स का ही गेयर है। भाई खरजू नहीं लिखा हुआ ना, वो पूछ रही है ना कि खरजू क्यों नहीं है। तुम जो है ना ये, तुम एक काम करो, हमारे हिफ्ज़ नाज़रा की क्लास में दाखिला ले लो। जी, खरजा का, खरजा अत-तुल्लाबु, ठीक है। ये जो सवाल है आपका खरजू क्यों नहीं आया, देखें अगर खरजू यहाँ पे लिख देंगे शुरू में ही, खरजू अत-तुल्लाबु, खरजू का मतलब होता है वो सब निकले। तो जब वो सब निकले तो फिर सवाल होगा ये वो सब कौन है, तो आपको वो के लिए पीछे देखना पड़ेगा, तो पीछे कोई चीज़ जिक्र ही नहीं हुई थी। तो चूंकि अत-तुल्लाब जो निकले हैं वो असल में बाद में इनका जिक्र है, तो इसलिए फेल को ऐसा लाना पड़ेगा जो कि ज़मीर से खाली हो, जिसमें ज़मीर ना हो। और खरजा एक ऐसा फेल है, और दूसरा खरजत एक फेल है जिसके अंदर ज़मीर आप चाहें तो मौजूद नहीं होगी, तो इस वजह से ये फेल है। ठीक है जी। लेकिन जब आपने बात की ज़हाबू की, अब ये वाव किसकी तरफ लौटेगा? आप वाव के रिवर्स गियर को लगाएं, पीछे जाएं, जुदुद, क्या जुदुद पे जा सकता है? नहीं, इससे पीछे तुल्लाब। असल में बात तुल्लाब की हो रही है, तो वो क्योंकि जुदुद पे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जुदुद खुद जो है वो तुल्लाब की गाड़ी में ही बैठा हुआ है, तुल्लाब पे डिपेंड कर रहा है ना जुदुद, तो वो ऑलरेडी तुल्लाब पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ज़मीर भी तुल्लाब की तरफ ही चली जाएगी। लेकिन ज़हाबू हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि आगे हमारे पास फाइल मौजूद नहीं है, पीछे हमारे पास कोई ऐसा इसम मौजूद है जिसकी तरफ ये ज़मीर को लौटाया जा सकता है। सही। फिर मुकद्दम, अगर इसमें जाहिर आएगा फाइल तो फिर जी फेल पहले आएगा तभी फाइल आएगा। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इसम को मुब्तदा के तौर पे पहले लेंगे, फिर फेल का जिक्र करेंगे, तो फिर उसमें ज़मीर आ जाएगी। सर अगर अल तुल्लाबू से स्टार्ट हो जाए तो जी, अगर अत-तुल्लाबू से स्टार्ट होता तो फिर खरजू आता, अत-तुल्लाबू खरजू, फिर उसमें वाव के पास जगह होती है कि वो पीछे जब जाता तो अत-तुल्लाबू उसको मिल जाता, वो तुल्लाब के पास रहता। जी, अल-मुदर्रिसु, अल-मुदर्रिसु अफ़हिमतल दर्स या तखदु, अफ़हिमत दर्सा या तल्हदु, फ़हिमता का फाइल कौन है जी? फ़हिमता का, इसका फाइल कौन है? वैसे तलहा है, बिल्कुल सही है, लफ्जी तौर पे कौन है? अंता। और अगर कल की क्लास के एतबार से जवाब देंगे तो कौन सा क्या होगा फाइल? ता। ये जो ता ज़मीर है ये इसका फाइल कहलाएगी, जो कि अंता की जगह पे आई हुई। सही। क्या आपने समझा? आप किस चीज को समझा? दर्स को। तो दर्स सेंटेंस में क्या बनेगा? मफऊल। फहीमा फेल हो गया, ता ज़मीर फाइल हो गई। आपने समझा, किसको समझा? आपका ये जो फहम है, समझना है, ये किस पे अप्लाई हो रहा है? जिस पे हो रहा है वो आपका मफऊल बन जाएगा। दर्स मफऊल होने की वजह से दर्स का इराब क्या आएगा? नसब। बारकल्लाहु फीक, मंसूब अद-दरसा। तो या तलहा, सही तलहा। तलहतु नाम नाम फ़हिमतुहु जय्यदन, फाहिम नाम हो गया जी, जी हाँ। फाहिम तू हु, फाहिम तू क्या हो गया? फेल हो गया, और उसके साथ उसका फाइल। कौन फाइल है? तू। ये तू जमीर किसकी जगह पे आ रही है? अना की जगह पे आ रही है। अना फेल के साथ आता है या फेल के साथ माजी के साथ आ रहा है, तो तू बन के आ रहा है। फाहिम तू में फेल हो गया, फाइल हो गया। अब कौन चाहिए? चाहिए कौन? फेल हो गया, फाइल हो गया, मफूल चाहिए। मफूल कैसा होता है? मंसूब होता है। ठीक है। अब मसला क्या है कि जो मफूल है उसको लाना है जमीर, क्योंकि बात पीछे किसी चीज की हो गई है। अब वापस उस चीज को रिपीट करने के बजाय यानी उससे पूछेगा क्या आपने दर्स को समझ लिया, तो वो क्या कह रहा है? जी मैंने उसको समझ लिया। उसको से मुराद कौन है? दर्स है। मैं वापस दर्स नहीं बोल रहा, ठीक है, कि मैंने दर्स को समझ लिया। फिर आप बोलेंगे कि आपने दर्स को पढ़ लिया? जी मैंने दर्स को पढ़ लिया। क्या आपने दर्स को हिफ्ज कर लिया? जी मैंने दर्स को हिफ्ज कर लिया। क्या आप मुझे कल दर्स को सुनाएंगे? जी मैं इतना नहीं बोला था। आपने दर्स समझ लिया? जी मैंने उसको समझ लिया। क्या आपने उसको याद कर लिया? जी मैंने उसको याद कर लिया। तो ज़माइर का इस्तेमाल करेंगे। अब दर्स जो है, अब आप पहचाने कि ये दर्स मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है, क्योंकि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है। अदद के एतबार से कितना है? वाहिद। वाहिद मुज़क्कर है, और ये ना खुद बात कर रहे हैं ना इससे बात की जा रही है, इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये गायब हो गया। वाहिद मुज़क्कर, गायब की ज़मीर कौन सी थी? मरफू की। मरफू की कौन सी थी? हुआ। मरफू की थी हुआ।
لیکن اب یہاں پہ فہم تو کے بعد اس کو کیسے لانا ہے؟ مفعول کے طور پہ لانا ہے. مفعول ہوتا ہے منصوب, تو ہوا منصوب میں کیسے آتا ہے؟ ہو بن کے آتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ فہم تو ہو, میں نے سمجھا اس کو جیدن, اچھے سے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے لیے حال ہو جائے گا جیدن, بہت اچھے, یعنی اس حال میں بہت اچھے. جی اس کے بعد المدرس أكتبت الأجوبة يا فيصل. کتبت الاجوبۃ یا فیصل. حمزہ کیا ہو گیا؟ حمزہ تو استفہام. کتبت میں کیا ہو گیا؟ فعل اور فاعل. الاجوبۃ کیا ہو جائے گا؟ مفعول. اور اب ہم اس کا نام تھوڑا سا چینج کر کے کہہ دیتے ہیں مفعول به. مفعول به, ٹھیک ہے. یہ مفعول مختلف طرح کے چکے ہوتے ہیں. یہ ایک خاص طرح کا مفعول ہے کہ جس کے اوپر فعل اپلائی ہوتا ہے, یعنی فعل جو ہے اس چیز پہ اپلائی ہو رہا ہے, یہ کہلاتا ہے مفعول به. میری کتابت کس پہ ہوئی ہے؟ میرا جو کتابت کا فعل ہے وہ اپلائی ہوا کس پہ ہے؟ میں نے کیا چیز لکھی ہے؟ الاجوبۃ, جواب لکھے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو یہ میرا مفعول بھی بن جائے گا. اگر میں نے سوال لکھے ہوتے تو پھر سوال میرا مفعول بھی ہو جاتا, ٹھیک ہے. یعنی میرا فعل جس پہ اپلائی ہو رہا ہے, جو اس کا ریسیور بن رہا ہے, میری رائٹنگ کا ریسیور جواب ہے نا میرا, اس کا جو فعل جوابات پہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, جس پر فعل اپلائی ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اکتبت الاجوبۃ یا فیصل, کیا آپ نے لکھ لیے جوابات کو؟ الاجوبہ جمع کس چیز کی جمع ہے؟ جواب ہے, صحیح. میرا جو فعل ہے کتابت کا, وہ اصل میں اپلائی کس پہ ہوا ہے؟ میں نے نہیں, وہ تو آپ جگہ لکھ رہے ہیں نا, وہ جگہ جہاں پہ میرا فعل اپلائی ہو رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. وہ ہو سکتا ہے آپ کہیں آپ نے کمرے میں لکھا تھا, آپ کا لکھنا جو ہے وہ کمرے میں ہوا تھا, آپ کا لکھنا کرسی پہ ہوا تھا, اس جگہ کی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ کتابت ہوئی ہے. وہ چیز جس کو لکھا گیا ہے, میرا جو فعل ہے وہ اس چیز پہ اپلائی. میں نے لیٹر لکھا ہے, میں نے نوٹس لکھا ہے, میں نے اپلیکیشن لکھی ہے, ٹھیک ہے جی. مفعول بھی وہ چیز ہوگی جس پہ فعل اپلائی ہو رہا ہے, یعنی جس کے مثال کے طور پہ اگر میں مدد کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مدد کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں, فاعل. اب میری مدد کسی کو ہوئی ہوگی نا, میں نے کسی کی مدد کی ہوگی, یہ آپ سوال کریں گے کس کو, ٹھیک ہے, تو وہ مفعول بھی کہلائے گا. میں نے لکھا, کس کو لکھا؟ جواب کو لکھا, تو یہ مفعول بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. میں نے مارا, کس کو مارا؟ وہ مفعول بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں, میں بیٹھا کس کو سوال کریں گے آپ؟ کس کو بیٹھے آپ؟ نہیں, آپ کس کو سوال نہیں کریں گے, اس کا مطلب ہے اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے, یہ فعل لازم ہے, متعدی ہے ہی نہیں, کہ یہ فعل دوسرے پہ اپلائی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ پھر ہم نماز کے بعد یہاں سے اس کو کنٹینیو کر لیں گے, اذان ہو رہی ہے. یہ مفعول بھی کی تعریفات آپ کے پاس آگے آئیں گی, آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. جی پیچھے سے کوئی پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ ہوا منصوب میں کیا ہوگا؟ ہوا منصوب میں ہو ضمیر بن جائے گی, یہ جو یہاں پہ فہمتہ ہو ہے یہ بن جائے گا. جی اکتبت الاجوبۃ یا فیصل, اس کے جواب میں کیا بولا انہوں نے؟ جی بسم اللہ. جی فیصل کا جواب کیا ہے؟ فیصل لا ما كتبها ما كتبتها ماں. كتبتها كتبتها. پہلے اس کے معنی پہ غور کریں, پچھلے سوال کو سمجھیں اور پھر اس کے جواب کو سوچیں کہ کیا کہا جا رہا ہوگا. انہوں نے سوال کیا تھا اکتبت الاجوبۃ, کیا آپ نے جوابات لکھ لیے ہیں؟ لا ما كتبتها ما كتبتها, کیونکہ فیصل کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں لکھا. صحیح, لا ما كتبتها, اس میں ما نفی کے لیے ہو گیا, کتبت کیا ہو جائے گا؟ لکھا میں نے اس سبق کو, اس ترجمے کو چھوڑیں, فی الحال گرامریٹیکلی بتا. کتبت کیا ہو جائے گا؟ فاعل اور اس کا فاعل. کتبت میں فعل اور اس کا فاعل ہو گیا, اور ہا ضمیر کیا ہو جائے گی؟ مفعول کی, اس کی مفعول بھی بن جائے گی, کہ میں نے اس کو نہیں لکھا. اس کو کون مراد ہے؟ یہ جواب, جو جواب, تو یہ اس کو یعنی ان کو نہیں لکھا. جواب اجوبہ جو ہے وہ جمع ہے کس کی؟ جواب کی. جواب کی. کس طرح کی جمع ہے یہ؟ اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر کیوں آئی ہے؟
یہ غیر عاقل ہے. غیر عاقل کی جمع ہے، اس وجہ سے اس کے لیے ضمیر واحد مؤنث کی استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر المدرس نے کیا کہا؟ لماذا. لماذا. لماذا کیا ہوتا ہے جی؟ ماذا تھا. ماذا تھا. کیا تھا ماذا؟ ماذا کا معنی کیا تھا؟ کیا. کیا. لام لگا دیا کیوں کی جگہ آئے گا نا. جی. لام لگا دیا تو لام کس لیے ہوتا ہے؟ حرف جر. حرف جر ہے. لیے کے معنی میں ہوتا ہے. لیے تو کس لیے. کس لیے یعنی کہ کیوں. کیوں. اب جواب کیا دے رہے ہیں وہ؟ لأنني ما فهمت الأسئلة. ما فهمت الأسئلة. أسئلة. لأنني ما فهمت الأسئلة. یہ لأن الگ ہے اور اس میں لام الگ ہے، ان الگ ہے، اور پھر یہ یا ضمیر الگ ہے. کس کی ضمیر ہے یہ؟ کون سی تا کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ یا ضمیر. میری وہ کیا انا کی واحد متکلم. واحد متکلم. متکلم. متکلم میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا. واحد متکلم. اور یہ نصب والی ضمیر کیوں آئی ہے؟ یہ انا کیوں نہیں کہا اس سے؟ یا ضمیر سے کیوں لایا؟ انا کی وجہ سے. انا کی وجہ سے. انا کیا کرتا ہے؟ انا نصب دے دیتا ہے. انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع کرتا ہے. صحیح. لأنني اب وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، میں نے کیوں نہیں لکھا لأنني ما فهمت الأسئلة. ما نہیں فہمت سمجھا میں نے سمجھا، فعل اور اس کا فاعل، اور پھر الاسئلة سوالوں کو. تو یہ سینٹنس میں کیا بن جائے گا؟ مفعول. مفعول به. ٹھیک ہے. مفعول به کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں ہوتا ہے. تو الاسئلة میں نے نہیں سمجھا سوالوں کو. یہ جمع ہے، سوال کی جمع الاسئلة. جی. پھر مدرس نے پھر دوسرے سے کیا پوچھا جی؟ احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم. یا ابراہیم. احفظت. استفہام کے لیے حفظت میں کون کون ہے؟ فاعل اور مفعول. حفظت حفظت فعل اور فاعل. فعل اور فاعل. حافظہ کا فعل موجود ہے اور تا ضمیر اس کا فاعل موجود ہے. اب اس کو کون چاہیے؟ مفعول. مفعول بھی چاہیے. وہ آگے آ گیا سورۃ الفجر. الفجری کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے حالت ہے سورۃ ال کی بجائے سورۃ ال کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حفظ کا مفعول ہے نا. کیا آپ نے کیا حفظ کیا؟ سورت کو حفظ کیا. مضاف تو ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا اس کے اعراب کو. مضاف کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مضاف الیہ کا اعراب سے تعلق ہے. حافظہ کا حفظہ فعل ہو گیا، تا ضمیر اس کا فاعل ہو گئی. اس کو مفعول چاہیے تو سورتا جو ہے وہ اس کا مفعول بن گئی. صحیح. ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ نعم حفظتها وحفظتها صحیح. وحفظت سورۃ التین ایضا. حفظتها پھر فعل اور فاعل ہو گیا اور ہا ضمیر اس کا مفعول ہو گیا. یہ ہا ضمیر کیوں آئی ہے جی؟ غیر عاقل ہے. کون غیر عاقل ہے؟ یہ ہا ضمیر آئی کس کے لیے؟ سورۃ الفجر کے لیے. سورۃ الفجر کے لیے. تو یہاں پہ غیر عاقل والے رول کی ضرورت نہیں ہے. سورت کتنی صورتیں ہیں؟ سورۃ کے لیے واحد ہے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. تو واحد مؤنث کی ضمیر ویسے ہی ہا ہوتی ہے، یعنی کہ اس سورۃ الفجر کو میں نے حفظ کر لیا ہے. وحفظت اور میں نے اور بھی کیا حفظ کیا ہے؟ سورۃ التین ایضا. سورۃ تین بھی یہ بھی مؤنث ہے. سورت کی وجہ سے یہ مؤنث جی. سورت میں آخر میں جو گول تا آ رہا ہے اس وجہ سے یہ مؤنث ہے. مفعول جو ہے وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں. مفاعیل خمسہ کہلاتے ہیں. 5 طرح کے مفعول ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے مفعول بھی. ٹھیک ہے. مفعول بھی جس کے اوپر فعل اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. مفعول فیہ وہ جگہ یا وہ وقت جس میں فعل واقع ہو رہا ہے. مفعول لہو جس کے لیے فعل وجود میں آ رہا ہے. مفعول مطلق جو ہے وہ مصدر ہوتا ہے اس کی تاکید کے لیے یا اس کی عادت بیان کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. یہ ایسے ہی وہ چل رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا تھا یہ بھی مفعول لہو مفعول معہ جس کے ساتھ وہ بھی ساتھ مل جاتا ہے اس کے. تو یہ چونکہ 5 طرح کے مفاعیل ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو الگ کیا جاتا ہے. مفعول بھی جس پر فعل اپلائی ہو رہا ہے. اس کا اردو میں آسان طریقہ ہے آپ سوال پوچھیں کس کو یا کس کی. ٹھیک ہے. اگر جواب مطلوب ہے پہلے تو یہ کہ اس فعل کے ساتھ یہ جواب مطلوب بھی ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں کھڑا ہوا تو کس کو کا سوال بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اس کا مطلب ہے اس فعل کو مفعول بھی کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے. مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے لیکن مفعول فی ہی ہو سکتا ہے کیونکہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوا، کس وقت کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. یہ آ سکتا ہے لیکن مفعول بھی یعنی فعل کس پہ اپلائی ہو رہا ہے یہ نہیں آ رہا. لیکن میں نے مدد کی، کس کی سوال آتا ہے. میں نے لکھا، میں نے کھایا، میں نے پیا. ان سب میں مفعول بھی کی ضرورت ہے کیونکہ میرا کھانا پینا جو ہے وہ کسی چیز پہ اپلائی ہو رہا ہوگا جس کو میں کھا رہا ہوں یا جس کو میں پی رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں بیٹھا، کس کو بیٹھا، کس پر نہیں. آپ سوال چینج نہ کرو نا. سوال آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ جو سوال ہے اس کو آپ ڈیفالٹ کو ڈیفالٹ رکھو. اب وہ نہیں کہ پوری کہانی چینج کر دی. پوری کہانی نہیں چینج ہو. جو سوال ہے کس پر کس کی وہ آئے گا مفعول فی ہے. کہاں پہ آپ بیٹھے، کہاں بیٹھے آپ، اینا یا متا. یہ سوال ہوتے ہیں فی اور ظرف کے کہ اینا کہاں پہ اور متا کب. آپ کھڑے ہوئے، کب کھڑے ہوئے یہ بن سکتا ہے. آپ سوئے، کب سوئے، کہاں سوئے. یہ سارے سوال. لیکن اس کا تعلق مفعول بھی سے نہیں ہے. مفعول بھی کس کو یا کس کی.
بالکل, جس کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف زمان یا مکان کے لیے جو ہے وہ مفعول فی میں آتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. مفعول, مفعول بھی, مفعول معہ, مفعول لہو, مفعول بھی, مفعول فی, مفعول معہ, مفعول لہو اور مفعول مطلق, یہ سب آ جائیں گے آگے. آگے تو چلیں سب آ جائیں گے انشاءاللہ, سب کتاب والا خود ہی بتائے گا آپ کو. اچھا, یہ سوال کے جوابات آپ کر لیجیے گا, صحیح غلط بھی کر لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تأمل الامثلۃ الآتیہ. ریان بھائی تأمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تأمل, غور کریں الامثلۃ الآتیہ, مندرجہ مثالوں کو یا مندرجہ مثالوں پر. القرآن, پہلے انہوں نے آپ کو ایک ورڈ دیا. اچھا, اس سے اچھا آتے چلیں انشاءاللہ آگے کی بات کر لیتے ہیں. القرآن, قرآن ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے آپ کو ایک سینٹینس دیا اس کا, قرأ الطالب القرآن. کیا کیا؟ قرأ فعل, الطالب اس کا فاعل, القرآن مفعول به, کہ یہ قرات ہوئی کس کی؟ پڑھا, کس کو پڑھا؟ قرآن کو پڑھا. صحیح. پھر انہوں نے ایک اور ورڈ دیا آپ کو, الدرس. الدرس کا ورڈ دیا اور اس کو کیا بنائیں؟ اب اس کو مفعول به بنائیں. تو کیسے بنایا اس کو مفعول به؟ کتب المدرس الدرس. کتب کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. مدرس کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. الدرس کیا ہو گیا؟ مفعول به ہو گیا. جی بالکل. القہوۃ, پہلے جو مفعول کہہ رہے تھے جی وہ اس کے ساتھ ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. القہوۃ کا ورڈ دیا. اب اس القہوۃ کو مفعول بھی کیسے بنائیں گے؟ انہوں نے آپ کو ایک سینٹینس دیا, شرب الضیف القہوۃ. شرب کا مطلب پیا, فعل ہو گیا. فاعل کون ہو گیا اس کا؟ ضیف. ضیف کون ہوتا ہے عفنان؟ یہ دیکھو, پھر کہتے ہو کہ یہ والا پڑھ لے, باتیں کر لینا یار, وہ 9 بجے کے بعد یہیں پہ تمہارے لیے رک جائیں گے, مسئلے کی بات نہیں ہے. شرب الضیف, مہمان نے پیا. مفعول کون ہو جائے گا یا مفعول بھی کون ہو جائے گا؟ القہوۃ. صحیح ہے. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ منصوب ہے اور معنوی طور پہ بھی یہی بن رہا ہے, کیونکہ قہوہ جو ہے مہمان کو پی نہیں سکتا, مہمان قہوے کو پی سکتا ہے. الباب, فتحت آمنۃ الباب. فتحت کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. آمنۃ فاعل, الباب مفعول. عفنان ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. عفنان سوچ کے بتانا, سوچ کے بتانا, ورنہ اگلی کلاس میں تمہارے میں ایک بھی سوال کا جواب دے دوں گا. سوچ کے جواب دو, جلدی سے دیکھو. پہلے سینٹینس میں قرأ ہے, دوسرے میں کتبہ ہے, تیسرے میں شریبہ ہے, چوتھے میں یہ فتحت کیوں ہو گیا ہے؟ کون مؤنث ہے؟ آمنہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ بھائی, آپ لوگ مٹھائی. اب اگلی کلاس میں ریڈنگ کر لینا. فتحت مؤنث, آمنہ فاعل مؤنث ہے, اس وجہ سے فعل جو ہے مؤنث کا ہے. صحیح, جزاک اللہ خیر. جی آپ کوئی سوال پوچھ رہا تھا؟ جی. اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ تو آپ کی مراد کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر جو مفعول بھی ہے آپ کے ذہن میں کوئی خاص ہے تو آپ ال لگائیں گے, نہیں ہے تو آپ نہیں لگائیں گے. آپ ال نہیں لگائیں گے تو تنوین کے ساتھ آ جائے گا. کتب المدرس درسا, وہ بھی ہو سکتا ہے. شرب الضیف قہوۃ, فتحت آمنۃ بابا. اگر کوئی باب معین نہیں ہے, کون سا والا تھا, مثال اس کمرے میں 3 ہے, آمنہ نے کوئی ایک دروازہ بھی کھول دیا تھا تو وہ بابن ہو جائے گا. نہیں, میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں, معرفہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نکرہ بنا دیں, فتحت آمنۃ بابن, آمنہ نے ایک دروازہ کھولا. فرق صرف کیا ہے کہ اس سینٹینس میں جو کہنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ کون سے دروازے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 3 دروازے اس کمرے میں, ایک دروازہ کھلا ہے اور آپ نے, مجھے نہیں پتا یہاں پہ کوئی آمنہ کے نام سے نہیں, یہاں پہ کہتے ہیں فتحت آمنۃ البابا, کہ آمنہ نے دروازہ کھولا تھا. اب وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ دروازہ جو کہ کھلا ہوا ہے. اب تینوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, اب آپ کیا کہیں گے؟ فتحت آمنۃ بابن, اگر اس نے ایک ہی کھولا ہے. اگر تینوں کھولے ہیں تو آپ تینوں کا کہہ دیں گے, لیکن اگر ایک کھولا ہے تو اب آپ کیا کہیں گے؟ بابن, کیونکہ اگر آپ البابا کہہ دیں گے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ 3 دروازے ہیں, اس میں سے آپ معین کون سا کر رہے ہیں آپ نے نہیں بتایا, یا تو پھر آپ کو اس کی صفت بتانی پڑے گی کہ بڑا والا یا چھوٹا والا یا پیچھے والا آگے والا, ٹھیک ہے. جب 3 ہے ان میں سے کوئی ایک کھولا ہے تو اب یہ معین نہیں ہے, تو آپ کو پھر نکرہ استعمال کرنا پڑے گا. اس کا مفعول سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا معنی سے تعلق ہے کہ کیا معنی آپ کو کرنے کا ہے. البابا جو ہے وہ باہر ہے, البابا معرفہ ہے, ال والے سارے معرفہ یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اچھا, جو بیچ میں ایک بات کرنی تھی کہ آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے کتنے ماشاءاللہ چوتھا ہفتہ ہے یا 5واں ہفتہ ہے؟ چوتھا ہے. اور آپ کے پھر چھٹے کے بعد آپ کا اسائنمنٹ آ جاتا ہے, تو اسائنمنٹ مجھے بنا کے دینا ہے, تو میں بنا کے دے رہا ہوں انشاءاللہ. اسائنمنٹ بہت آسان سا ہے. اچھا, میں کچھ ٹریولنگ کر رہا ہوں تو فرائیڈے سے لے کے میں نیکسٹ فرائیڈے تک کی کلاسز نہیں لے سکوں گا. ان میں سے ایک کلاس جو ہے وہ شاید شیخ طہا اپنا قرآن کی کلاس لیں گے. باقی کلاسوں میں شیخ احسن جو ہیں, جنہوں نے آپ کو شاید فرسٹ ایئر میں بھی کچھ کلاسز پڑھائی تھیں, وہ اگر ایک کلاس پڑھائی تھی, وہ آ کے کچھ, میں نے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے ٹاپکس کنٹینیو کر لیں. اگر ٹاپک کنٹینیو نہیں, آپ لوگوں کو ان سے کچھ اور پڑھنا ہے, کچھ اور پڑھ لیں. میری جگہ ان کو ریپلیس کرانا ہے تو وہ بھی ان سے بات کر لیجیے گا, کوئی مسئلہ بات نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اگلے ہفتے میں نہیں ہوں گا, تو اسائنمنٹ میں چونکہ بنا کے جانا چاہ رہا ہوں, تو میں آپ کو جس حد تک ممکن ہے ابھی بھی واضح کر رہا ہوں, پھر بھی بتا دوں گا تاکہ آپ پڑھائی کچھ ریویژن اس حساب سے کریں. میں آپ کو ورڈز دوں گا, جس طرح انہوں نے القرآن الدرس, اس طرح میں آپ کو کچھ ورڈز دوں گا. یہ آن لائن والوں کا اپلائی نہیں ہوتا, آن لائن والوں کا الگ ہوگا, وہ ایم سی کیوز ہوگا. آپ کو میں ورڈز دوں گا, 5 چیپٹرز جو ہیں وہ انکلوڈ کروں گا میں اس میں. شروع کے جو 5 چیپٹرز ہیں, آپ کو کرنا کیا ہوگا, ٹوٹل 10 ورڈز ہوں گے, ان میں سے 2 ورڈز چیپٹر 1 سے, 2 ورڈز چیپٹر 2 سے, 2 ورڈز چیپٹر 3, 2 ورڈز چیپٹر 4, 2 ورڈز چیپٹر 5 سے. لیکن آپ کو کرنا کیا ہوگا, آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ ہر سینٹینس میں اس ٹاپک, اس چیپٹر میں جو ایک ٹاپک آیا ہے, آپ کو وہ ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ اس میں شو کرنی ہوگی. کوئی بھی ایک چیز ایک سینٹینس میں, دوسری چیز دوسرے سینٹینس میں. مثال کے طور پہ پہلے چیپٹر میں انہوں نے ان کا استعمال بتایا ہے, تو میں آپ کو اگر ورڈ دے دیتا ہوں درس,
اب آپ کو اس سینٹینس میں ان کا استعمال واضح کرنا ہے. یہ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس چیپٹر میں کیا پڑھایا گیا ہے. ایک چیپٹر میں مثال کے طور پہ زو تھا یا اس کی مؤنث ذات تھی, تو آپ نے اس کا استعمال ظاہر کر دیا اور پھر اس کا اعراب لگا کے ترجمہ بھی کر دیجیے گا. وہ میں تفصیل ساری بتاؤں گا, فی الحال میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ نے صبح ماشاء اللہ ابھی سے تیاری کرنا شروع کریں یا پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے پڑھ لیجیے گا, اور میں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ان کو پھر وہ بنا دوں گا. اور آن لائن والوں کا یہی ہوگا کہ وہ ایم سی کیوز ہوں گے, میں آپ کو سینٹینسز دوں گا اور اس میں آپ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہوں. مثال کے طور پہ اس طرح کا دے دیا شریب ضعیف القہوہ تھا, اس سینٹینس میں القہوہ کیا ہے, فعل ہے, فاعل ہے, مفعول ہے, وہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا. اچھا جی, یہاں پہ ہو گئے. اب آگے والی ایکسرسائز میں آپ نے کچھ نہیں کرنا, مطلب کوئی خاص محنت والا کام نہیں ہے, سمپل سا کام کیا ہے, عین الفاعل والمفعول به. کیا عین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عین یعین, مصدر کیا بنے گا؟ مصدر کیا بنے گا؟ عین یعین تعیین, فعل یفعل تفعیل سے عین یعین تعیین, تعیین کریں یعنی معین کریں, اسپیسیفائی کریں, آئیڈینٹیفائی کر لیں کس چیز کو, فاعل کو اور مفعول بھی کو. نیچے جو بھی سینٹینسز آ رہے ہیں آپ تینوں کام کر لیں, شروع کے لیے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. فعل بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں, فاعل بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں اور مفعول بھی آئیڈینٹیفائی. کچھ سینٹینسز ہوں گے جن میں سینس نہیں بنے گا اگر آپ فعل اور فاعل اور مفعول کو آگے پیچھے کرتے ہیں. تو مثال کے طور پہ پہلا سینٹینس ہے کسرہ سے. کسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توڑا یا توڑنا, توڑا. اب الطفل ہے اور القلم ہے. الطفل سے مراد کیا ہے؟ بچہ, اور قلم سے مراد کیا ہے؟ پین. اب آپ کو لاجیکلی سوچنا پڑے گا کہ اس میں سے کون کس کو توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی جو بھی دماغ آپ کو کہتا ہے, آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ قلم بچے کو توڑ دے گا. کچھ سینٹینسز ایسے آ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے, جس میں آپ کے پاس اختیار ہو کہ آپ کسی کو فاعل بنا دیں, کسی کو مفعول بنا دیں, دونوں کے ممکن ہو, اور آگے پیچھے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ نصرہ اگر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو نصرہ میں آپ ایک کو فاعل دوسرے کو مفعول بنا سکتے ہیں, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ورڈ الاؤ کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. فعل آئیڈینٹیفائی کر لیجیے گا, فاعل اور مفعول بھی. یہ کچھ 10 سینٹینسز ہیں, سمپل ہے. تو اگر آپ ان کو کر لیں تو انشاءاللہ کل ہماری کلاس ہے, پھر ہم شروع میں اس کو کوئکلی ریویو کر لیں گے. ٹھیک ہے جناب, کون سے لیسن تک ہوگا؟ چیپٹر 5 تک ہوگا. آپ کے جو اسائنمنٹس ہوں گے وہ چیپٹر 5 تک, یعنی یہ جو چیپٹر ابھی ہم کر رہے ہیں اس کی کمپلیٹ انشاءاللہ ہوں گے. ہمارے پاس ایک اور کلاس رہ گئی ہے میرے جانے سے پہلے. امید تو ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم فرائیڈے کو ہے نا, نہیں فرائیڈے کو نہیں, تھرسڈے کو انشاءاللہ. کس کا سبورہ کہتے ہیں بورڈ کو. اسائنمنٹ آپ کا اکیڈمک کیلنڈر ہوگا, اس میں مینشن ہوگا, مجھے یاد نہیں ہے. یہ عید کی جو چھٹیاں آتی ہیں اس کے آگے پیچھے کچھ اس میں ہوگا. میں ایک سیکنڈ بتا دیتا ہوں. اور کوئی سوال تھا جی؟ شریبہ کیوں ہے, شرابہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عرب نے فاعلہ کے وزن پہ شریبہ کو استعمال کیا ہے. شریبہ یشربو, شریبہ یشربو کون سا باب ہے؟ شریبہ یشربو. یہ باب کے لیے کون سا ہم نے فعل استعمال کیا تھا؟ شریبہ یشربو, سمیع یسمع. ٹھیک ہے, ضربہ نہیں ہے, ورنہ پھر شرابہ یشربو ہوتا. یہ شریبہ یشربو ہے. ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے عرب نے اس طرح استعمال کیا. اوکے جناب, اور کوئی سوال تھا؟ ٹھیک ہے, آخری ہفتے مطلب جی میں ایک ہفتے بعد آ جاؤں گا. میں صرف بنا کے بھی جاؤں گا, تو میں بنانے سے پہلے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی رائے لے رہا ہوں, اور کروں گا میں وہی جو میں نے کرنا ہے. پھر بھی آپ لوگوں کی رائے, تو ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. کون سی کتاب شروع ہو رہی ہے؟ کتاب الایمان والنذور ہو چکی تھی, یہ ہو چکی تھی نا. چلے پڑھ لیتے ہیں, جلدی سے کور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آج ساری حدیثیں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آج باتیں نہیں ہوگی, صرف پڑھنا ہے, چپ کر کے سنتے رہیں. جی بالکل. اچھا, جم مار کے میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, آپ نے ماری ہوگی. ایمان کس کی جمع ہے؟ یمین کی. یمین کہتے ہیں قسم کو. اور نذور کس کی جمع ہے؟ نظر کو. نظر کس کو کہتے ہیں؟ منت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی. ٹھیک ہے, دونوں کو ایک ساتھ اس لیے ذکر کیا, تقریباً دونوں کے مسائل ایک ہی ہیں. دونوں پر جب آپ آ جائیں, قسم کھا لی یا نظر مان لی, تو پورا کرنا ضروری ہے. اگر توڑا تو کفارہ دینا ہوگا, تو کفارہ بھی ایک ہی ہے دونوں کا. تو چونکہ دونوں کے احکام تقریباً مشترکہ ہیں, ایک جیسے ہیں, اس لیے ان دونوں کو ذکر کیا ایک ساتھ. تو ہم اب پڑھیں گے ساتھ ساتھ, مسائل بھی آپ کو ساتھ لکھا دیں گے انشاءاللہ. تو ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی میں نے وجہ بتا دی ہے کہ دونوں کے احکام تقریباً مشترکہ ہے. قسم الحمدللہ.
अब्दुर्रहमान बिन समूरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस 350 है, 350। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अब्दुर्रहमान इब्न समूरा, ए अब्दुर्रहमान बिन समूरा, ला तसअलिल इमारा, किसी ओहदे का सवाल ना करना, किसी ओहदे की ख्वाहिश मत रखना। फ़इन्नका इन उअतीतहा, अगर तुझे दे दिया गया क्या, ओहदा जो आपने मांगा है, जिसके लिए आपने इश्तिहार लगाया है, जिसके लिए आपने जलसा किया है, जिसके लिए आपने इज्तिहाद किया है, जिसके लिए आपने एहतजाज किया है, अगर आपको मिल गया अन मसअलतिन, सवाल करने की वजह से, वकिलता इलैहा, आपको उसके हवाले कर दिया जाएगा। आप जाने, आपका काम जाने, अल्लाह ताला की कोई मदद नहीं आएगी, कोई मदद नहीं आएगी। वइन उअतीतहा अन गैर मसअलतिन, अगर वो आपको मिल जाए बगैर किसी सवाल के, आपका इरादा नहीं था कोई ओहदा लेने के लिए, लेकिन आपको ऑफर की, हम आपको ये मनसब देते हैं, आप इस जिम्मेदारी पर बैठकर ये अदा करें, तो आपके अंदर वो अहलियत थी, आपने वो कबूल कर लिया, उइनता अलैहा, अल्लाह की तरफ से आपकी मदद की जाएगी, क्योंकि आप खुद इसके ख्वाहिशमंद नहीं थे, ये आप पर भारी जिम्मेदारी आ गई है, तो अल्लाह आपकी मदद करेगा इसमें। वइदा हलफ्ता अला यमीनिन, जब आप किसी कसम वाली चीज पर कसम खाते हो, किसी कसम वाली चीज पर कसम खाते हो, कसम वाली चीज क्या होती है, जहां कसम खाना पड़ जाए आपको। कसम क्यों खाई जाती है? क्लास में वैसे तो कसम इसलिए खाई जाती है, कसम इसलिए खाई जाती है कि इंसान सामने वाले को ये बावर करवाना चाह रहा होता है कि मैं इस मसले में बिल्कुल ठीक हूं, मेरा मौकफ ठीक है। कसम की ये अहमियत, और हमने इस अहमियत को खत्म कर दिया है, किस वजह से? कसरत कसम की वजह से। कसरत कसम, जिसकी वजह से आज अगर कोई कसम खाता है तो सामने वाला क्या कहता है, पक्का झूठा है, अभी कसम क्यों खाई इसने, मैंने तो नहीं कहा था, कोई तो मसला है। एक वक्त था कसम खाने की वजह से अपनी आंखों के सामने वो जुर्म होते हुए देखा, लेकिन कसम खा ली तो यकीन करते हुए छोड़ देते थे। आज उसके बरक से मानो। फराईता गैरहा खैरम मिनहा, फिर आप देखो किसी और बात को उससे बेहतर, आपने कसम तो खा ली थी, लेकिन आप देखते हो कि इससे बेहतर कोई और चीज है, तो फकफ्फिर अन यमीनिक, अपनी कसम का कफारा दो, बअतिल्लज़ी हुवा खैर, और उस काम की तरफ आ जाओ जो बहुत बेहतर है। मिसाल देता हूं मैं आपको, आपने कहा अल्लाह की कसम नफली रोजे मैं नहीं रखूंगा, अल्लाह की कसम नफली रोजे नहीं रखूंगा, अल्लाह की कसम फर्ज रोजे जरूर रखूंगा, नफली नहीं रखूंगा, कसम खा लिया आप। लेकिन आपके सामने आ गया नफली रोजा आरफा का, 2 साल के गुनाह माफ हो रहे हैं, मुहर्रम का 1 साल के गुनाह माफ हो रहे हैं, अशरा जिलहज्जा सवाब ही सवाब है, अय्याम भी सवाब ही सवाब है। आपने कहा नहीं यार, अब बेहतर चीज रोजा रखना है या ना रखना है? रखना है ना। और आपने क्या कसम खाई थी? नहीं। तो जब आपको पास ये मालूमात आई, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बन गई? जो कसम खाई थी ना, इसका कफारा दें, आप कसम तोड़ दें, कफारा दें और बेहतर काम की तरफ आ जाएं। जैसे आपकी नाराजगी हो जाती है ना किसी से, अपने अल्लाह की कसम इससे बात नहीं करूंगा मैं, कसम खा लिया। शरीयत बार से बात तर्क करना अच्छा नहीं है, बात करना अच्छा है, कहते ताल्लुकी अच्छा नहीं है, तो आप क्या करें, अपनी कसम का कफारा दें और बात शुरू करें। हमारे थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, अक्सर मसाजिद में ऐसा होता है, लड़ाई हो गई, अल्लाह की कसम मस्जिद में नहीं आऊंगा, लड़ाई बंदे से, और आएंगे कहां? नहीं, मस्जिद में। कसम खा ली है, कफारा तो देना पड़ेगा। तो कफारा क्या है? 10 मसाकिन को खाना, या फिर कपड़े पहना दें, खाना या सूट, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं है तो गर्दन आजाद वाला मामला तो अब है नहीं, 3 रोजे रखें जी, नहीं लगातार नहीं, 3 रोजे रखने, वक्त वक्त से रख सकते हैं। पर अल्बाज ने क्यास तो किया है, लेकिन वो हम दीगर मामलात में तो ले सकते हैं, बलगारिमीन में, और इसमें तो नहीं। बहरहाल एक 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 हर जगह नहीं होता। मसला लिखें, किसी हुकूमती ओहदे का मुतालबा करना शरअन दुरुस्त नहीं। हमारे यहाँ तो कसम मामूली बातों पर भी खा लेते, तो कफारा होगा या नहीं? देखिए, आदत पर नहीं होता, बास की आदत होती है कसम से, कसम से और कसम से, इतने एक जुमले में 4 तो कसमें होती हैं। तो जब किसी की आदत, हमारे यहाँ अक्सर तकिया कलाम है, ये
ابتدا होती है तो उसकी कोई हैसियत नहीं, वो लग़व है। जब आप कसम टाइट तरीके से खाएं, अंदाज भी बता रहा होता, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मैं, अंदाज से पता चला कि अब यह जोश में आ गया ये, वो है। अब ये है वो कसम जिसको कहा जाता है कि जो आपके पुख्ता दिल से, इस पर आपने कफारा देना है कि अगर आपने झूठी कसम खाई है या फिर आपने कसम खाई है और उसको तोड़ दिया है तो। दोबारा मसला है किसी हुकूमती ओहदे का मुतालबा करना शरअन दुरुस्त नहीं। हुकूमती मसलन आपने वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, किसके लिए? बल्दियाती इंतखाबात के लिए। आप बन रहे हैं जी मेयर, आप बन रहे हैं नाजिम, आप बन रहे हैं जी वजीर आला, वजीर खजाना, वजीर फलां फलां फलां, जितने भी है। हमारे यहाँ सियासत क्या है? यही है मसला। ये मजहबी तंजीमों को भी जोश चढ़ा हुआ है, आपको सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें जाने के बाद भी जो अच्छे भी है वो भी ऐसे ही बन जाते हैं। अब मुझे बताएं, पार्लियामेंट में बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? बैठे हुए। अब बिल पास हो गया ये सैनमा वाला, किसने एहतजाज किया? सुना कुछ आपने? सुना? ऐसा ही होता है एहतजाज हमारे। आप देखेंगे हुर्मत रसूल पर जो हुआ है, सिर्फ एक एहतजाज, बस बात खत्म हो गई। इतना हमारा ईमान है। मैं ये समझता हूं, और ये हदीस भी नस्से सरी है बिल्कुल, सरकारी ओहदे के लिए अपनी पेशकश करना, अपनी जमात को लॉन्च करना, जबकि आप सब ये जानते हैं कि जमहूरियत शैतानियत है, कुफरिया निजाम है, आप कहते हैं, फिर उस निजाम के तहत आप जाकर कौन सी खैर लाएंगे? 70 साल से तंजीमें हैं या नहीं है ना? इसी इस्लामी नाम के साथ मौसूम है। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है ये निजाम इतना कमजोर है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है? चर्सी का वोट और एक आलिम दीन का वोट एक जैसा ही काउंट होता है। ऐसा होता है इस्लाम में। यह हैसियत है कि आपने चर्सी और मवाली को मिला दिया, इसकी यह हैसियत है। क्यों? आप इस्लामी निजाम को मुतारिफ करवाएं। अच्छा, अब मुझे अब देखें, आप ये कहते हैं पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल गुजारे? 13 साल। क्या किया आपने? क्या किया आपने? सिर्फ एक ही काम किया, सिर्फ क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। माने मुआशरे के अफराद के अकीदे को मजबूत कर दें, इस्लामी निजाम खुद कायम होगा। मैंने सबसे बड़ी बात एक मिसाल दी थी आपको। आप ये समझते हैं कि निजाम यूं ही कायम हो जाएगा आपकी तहरीक के साथ? मैंने एक सबसे बड़ी मिसाल दी थी। क्या मिसाल थी? नहीं याद? मुसीबत है ना, याद नहीं रखते आप। इमाम महदी की मिसाल दी थी मैंने। दुनिया में निजाम कायम होगा, इश्तिहार लगाएंगे, वो तहरीक चलाएंगे। एक मिनट सुन लें, लोग ढूंढेंगे उनको, यूं ही मतलब मक्का के अंदर गुजर चलते फिरते होंगे, हाथ पर बैत कर ली जाएगी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर होगी, लोग जौक दर जौक आएंगे, अच्छा पसंद करेंगे, और ये निजाम कायम होगा, और दुनिया के अंदर निजाम कायम हो जाएगा। अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है वलकद कतबना फी ज़ुबूर अन्नल अर्दा यरिसु इबादी सालिहून। हमने वारिस बनाना है, लेकिन साले बन जाए आप बस। निजाम खुद। ये कोई खिलाफत कसबी चीज नहीं है, ये जहन में बिठा लें आप। खिलाफत कसब कमाई करके हासिल नहीं होगी, ये वह भी चीज है अल्लाह ताला फरमाता है। बस मुआशरे में अपने अंदर सालिहियत पैदा करें, अच्छे बन जाएं, मुआशरे में लोगों को अच्छा बनाएं, अच्छा अकीदा दें, तकवा पैदा करें, लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस निजाम में खूबसूरती खुद पैदा फरमाएगा, ये उसका वादा है। वरना जब से पाकिस्तान बना है आज तक, और जब तक ये इस तरह के मामला रहेंगे, सेटअप जैसा है वैसे ही रहेगा। आप कुछ भी कर लें, बीच में 40 बिठा दें, 50 बिठा दें, आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। हाँ, आप मुआशरे में लोगों को बदलने की कोशिश करें। जब ये बदल जाएगा, इज्तिमाई सतह पर आपके अंदर एक बेदारी इस्लामी पैदा होगी, तो आप निजाम को कायम कर लेंगे। वरना हर एक के अपने मफादात होते हैं, उस मफाद के तहत वो कभी वो रंग इख्तियार करता है, कभी वो रंग इख्तियार करता है, गिरगिट की तरह रंग बदलते, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा होता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। किस पे? हाँ जी, आप सिर्फ सूद की बात कर रहे हैं, सिर्फ सूद की बात कर रहे हैं। सूद को छोड़ें। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी लानत शिरकियात हैं। शिरकियात में अड्डे कायम है ना। कौन है जो बोलता है इनके खिलाफ? कौन बोलता है? जो ओहदे में आता है, वो जाता है कहाँ है? सबसे पहले हाजिरी देने के लिए कब्र पर। जितने बड़े बड़े लीडर आपने बना रखे हैं सियासी, कब्रों पर चादरें चढ़ाई हुई हैं उन्होंने। कौन सी इस्लाम की खिदमत की बात करें? आप सिर्फ अकीदा सेट करें और लोगों की इस्लाह करें, नजरियात मजबूत कर दें जो इस्लामी है। बाकी अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला और होगा। जो निजाम अल्लाह को पसंदीदा है, लोग पसंदीदा बन जाए, अल्लाह कर लेगा। जी, अमीर किसको कहते हैं? हाँ हाँ, तो इसलिए तो है ना, इसलिए तो हम क्या कहते हैं? इसलिए हम कहते हैं
حدیث میں آتا ہے نا, صحابہ نے خود پوچھا تھا اللہ کے رسول اگر وہ ہم پر ظلم کرے, اگر جابر حاکم مسلط ہو جائے, وہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث آپ کو 2 بار تو بتا دی ہے, اس میں یہ کہ جابر اگر حکمران پر مسلط ہوا تو اس کے پیچھے بھی آپ کا اپنا کردار ہے, وہ بطور سزا کے نافذ ہو گیا. اب اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا ہے, آپ پر ظلم کرتا ہے, آپ کو دعوت دیتا ہے, تو آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہیں, پابند نہیں ہے. اچھا, اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خروج کریں اس کے خلاف, قطعاً نہیں. آپ اپنی حدود میں رہتے ہوئے کتاب و سنت پر عمل کریں. اگر اس نے کوئی سود کو آپ کے لیے جائز قرار دیا, آپ جائز نہ سمجھیں. وہ شراب کو حلال سمجھتے, آپ نہ سمجھیں. وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے, آپ نہ سمجھیں. آپ اپنی حدود میں رہ کر, آپ پر کوئی مسلط کر رہا ہے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں, برداشت کریں. برداشت نہیں کر سکتے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ بغاوت کر دیں اور خارج, جو یہ طوفان بدتمیزی ہماری سیاست میں آ چکا ہے, شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک پارٹی نکلتی ہے اس کے خلاف, دوسری اس کے خلاف, تیسری اس کے خلاف, عجیب قسم کا ماحول ہے. بہرحال بہت کچھ ہے اس پر. بہرحال آپ خواتین کی جو ہے نا دلچسپی اس میں بہت دور رہنی چاہیے, آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. گھر کی حدود میں آپ کی سیاست ہونی چاہیے. اور بعض خواتین ہوتی ہیں جن کو دلچسپی ہوتی ہے سیاسی ورکر بن کر, جس مطلب عورت کے تعلق سے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں, سیاست میں اس کا دخل کیا ہے. حدیث یاد ہے, معلوم ہے کیا ہے حدیث؟ ایسی قوم فلاح نہیں پا سکتی جس کے انتظام عورت کو دے دیا جائے. ہماری تاریخ میں عورت ہے یا نہیں؟ اور یہ عورت کو لانے والی بھی کون سی جماعت ہے اسلام کے نام پر بننے والی؟ عورت کو باہر روڈ پر لے آئی, جس نے کہا عورت گھر کی زینت ہے, استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور عورت کے تحفظ کے لیے یہ کہ وہ گھر میں رہیں, ٹھیک ہے. جہاں شریعت نے کہا ہے وہاں نکلے, جہاں نہیں ہے تو نہیں. یہ کہاں تصور آ گیا ہمارے معاشرے میں؟ یہ اپنے مفادات ہیں جس کے تحفظ کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے ہم کو. میرے خیال میں پڑھ لیتے ہیں. چلیں پڑھیں آگے. دوسرا مسئلہ جی, کیا لکھا ہم نے؟ مطالبہ کر, اگر اسی کے ساتھ لکھیں مطالبہ کرنے والے کی کوئی مدد نہیں ہوتی. جی پرائیویٹ, اس کا مسئلہ تو نہیں. اسی طرح سرکاری مطالبات میں وہ آتی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ویکینسی جو آتی ہے, وہ تو سرکار نے مانگا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اپنا نام پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں ان کا مطالبہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شورا ہے, وہ مجلس شورا, اسلام میں مجلس شورا ہے جس میں منتخب ہوتے ہیں وہ اب سرکاری عہدے پر جو فائز ہونے والے ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. کون؟ مجلس شورا. مجلس شورا میں کیا ہوتے ہیں؟ کبار علماء. ظاہر ہے جو ہر ہوتا کیا تھا, جو کسی قبیلے کا, کسی علاقے کا جو بڑا ہوتا تھا وہ اس کی نمائندگی کرتا تھا, اور اس کی ایک مجلس شورا بنتی ہے. اس کی بنیاد پر سلیکٹ ہوتا ہے کس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور کیا ہے, جیسا کہ صحابہ کرام میں پھر یہ منتخب ہوتے رہے ہیں یہ معاملہ. اب سرکاری جتنے, جہاں سعودی عرب میں بھی دیکھ لیں جو ایک نظام ہے بادشاہت کا, وہاں بھی مجلس شورا میں کبار علماء موجود ہیں سلیکشن میں. جی, جمہوریت سے بہت بہتر ہے, کوئی بات نہیں, جمہوریت سے بہت بہتر ہے. کس میں؟ پھر بھی وہ نظام اسلام کے خلافت کے نظام کے قریب تر ہے. سلیکشن کا جو نظام ہے اسلام کے نظام خلافت کے قریب ترین ہے. یہ نہیں ہے, یہ والا نہیں ہے. جی, ویسے ہونا بھی وہی چاہیے, ڈنڈے والا. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا, تو چپ کر جائیں. بالکل. کیا لکھا مسئلہ؟ اب کوئی بات نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, چپ کر کے بس سنتے ہیں. البتہ ہاں, اسی کے ساتھ البتہ کسی کو عہدہ مل جائے بغیر مطالبے کے تو اس کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وزارت وغیرہ ملی ہوئی ہے؟ اسٹائل ہے نا آپ کا, لگتا ہے. اگلا دوسرا مسئلہ, قسم کا کفارہ. دس مساکین کو کھانا کھلانا, یا لباس پہنانا,
गर्दन आजाद करना या फिर 3 रोजे रखना। आप वो साहब का शरीयतों से दलील नहीं बना सकते, उसके अहकाम हमारे अहकाम में फर्क है। हाँ उसमें है ना, औ किस्वतु हम, उसमें है मेरे ख्याल में 7वें पारे में सूरह माइदा, औ किस्वतु हम के अल्फाज हैं। दूसरी हदीस पढ़ते हैं। अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्नी वल्लाहि इंशा अल्लाह ला अहलिफु अला यमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ने चाहा, ला अहलिफु अला यमीन, नहीं मैं कसम उठाता किसी कसम वाली चीज पर, फअरा गैरहा खैरम मिनहा, फिर मैं किसी और को ज्यादा बेहतर समझता हूं, इल्ला अतैतु, मगर मैं आता हूं, अल्लज़ी व खैरुम मिनहा, उस चीज की तरफ जो उससे बेहतर होती है, व तहल्ललतुहा, और मैं उसका कफारा दे दूंगा। यानी कसम खाते वक्त एक तो इंशाल्लाह कहना चाहिए। इंशाल्लाह कहने का फायदा क्या है? इंसान हारिस नहीं होता। हारिस का मतलब कसम को तोड़ने वाला। अगर आप कसम खाते हैं और इंशाल्लाह कहते हैं, फिर आपने वो काम नहीं किया। मिसाल के तौर पर आपने अल्लाह की कसम, मैं आज मस्जिद में जाऊंगा इंशाअल्लाह, आज जरूर जाऊंगा, लेकिन आप नहीं गए, तो कसम नहीं टूटी आपकी। क्यों नहीं टूटी? आपने इंशाल्लाह कह दिया, मस्जिद के साथ जोड़ दिया था। अगर आपने कहा इंशाल्लाह नहीं कहा और अल्लाह की कसम मैं आज जरूर जाऊंगा, नहीं गए, तो कफारा देना होगा, कसम तोड़ दी आपने। हाँ तो फिर वो हानिस नहीं है जी। हानिस, हालिफा नून सा, हानिस, कसम तोड़ने वाले को हानिस कहते हैं। हाँ हलवे वाली। इससे पता ये चला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब ये है कि मैं बिला वजह कसम नहीं खाऊंगा, बिला वजह कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन कहीं कसम खाने की नौबत आ गई तो मैं कसम उठाऊंगा। उठाने के बाद भी अगर मुझे कोई चीज बेहतर नजर आ गई, फिर भी इसको खत्म कर दूंगा। ये होना चाहिए, कसम नहीं खाएंगे आप। वैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया था गालिबन, अगर आपको याद हो, उसूल कसम, कसम के कुछ उसूल मैंने जिक्र किए थे। आप बताएंगे कि क्या थे? इंतहाई मजबूरी में कसम खानी है, एक। नंबर दो कि आप सच्चे हों, कसम उठाते वक्त सच्चे हों। नंबर 3, जिस नीयत से कसम ली जा रही है उसी नीयत से कसम खानी है। नंबर 4, सिर्फ अल्लाह की कसम खानी है। नंबर 5, कसम खा ली तो उस पर पूरा उतरना है। और नंबर 6, कसम तोड़ दी तो उसका कफारा देना है। ठीक है, कसम के माना में, बिल्कुल कसम के मुतरादिफ है ये जी। अल्लाह की कसम, गैरुल्लाह की कसम खाना ही गलत है। वो हाँ उसकी तो वो हैसियत ही नहीं है। उसको तो सिर्फ इस पर तौबा करनी है, कफारा के इस पर कसम, इस पर तौबा करनी है उसने सच्ची, क्योंकि शिरकिया काम है ये। अच्छा इसमें एक चीज मैंने बताई है, उसकी वजाहत हम कर लेते हैं कि मुस्तहलिफ की नीयत के मुताबिक कसम खाई जाएगी। सामने जो कसम ले रहा है उसकी नीयत के मुताबिक कसम। तो हमारे यहाँ 2 नंबर ये भी होती है। आप कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि 10 रुपए का ये, वो कहता है आप कसम खाएं 10 रुपए का, तो आप कहते हैं अल्लाह की कसम 10 रुपए, अल्लाह की कसम इतने में मैंने लिया, मतलब दूसरा पेन। आपने नीयत क्या की? दूसरा पेन। हालांकि बात किसकी हो रही थी? सामने वाला इस पर ले रहा है कसम। तो इसका मतलब है जिस नीयत से वो कसम ले रहा है वही नीयत के साथ कसम खानी है, अंदर में तब्दील नहीं करना आपने। इसको कहते हैं मुस्तहलिफ की नीयत के मुताबिक कसम। जो कसम ले रहा है उसको मुस्तहलिफ कहते हैं जी। वो भी तो गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह क्या होता है? जैसे कहते हैं ना तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, ये भी तो गैरुल्लाह है, शिरक है। इसलिए कि कसम खाई जाती है ताजीम के लिए, जिसकी खाई जाती है उसको इंसान अजीम समझता है, और अजीम जात सिर्फ अल्लाह की है। ठीक है, इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया ना, आगे पढ़ेंगे ना, पढ़ने नहीं दे रहे, चुप कर जाएं। मसला नंबर लिख के इस हदीस का। पहला, किसी काम को सर अंजाम देते वक्त कसम उठाना जायज है। मुस्तहलिफ वाला पॉइंट समझ नहीं आया। समझ कैसे आएगा? वो मैंने आपको बताया ना कि जब 2 आदमी, मुस्तहलिफ कहते हैं कसम लेने वाला, कसम लेने वाला कह रहा होता है कि आपने ये काम किया, तो सामने वाले ने किया तो होता है, लेकिन दूसरी चीज के बारे में नियत बना लेता है कि मैंने ये काम नहीं किया, और मुराद
کوئی اور چیز بنا لیتا ہے. پہلا پوائنٹ جی دوبارہ سن لیں, کسی کام کو سر انجام دیتے وقت قسم اٹھانا جائز ہے. جی مجبوری میں جائز. نمبر 2, قسم اٹھانے سے وہ کام کرنا ضروری ہو جاتا ہے. قسم اٹھانے سے وہ کام ضروری ہو جاتا ہے جس کی قسم اٹھائی ہے. تیسرا مسئلہ, قسم کھانے کے بعد اس سے بہتر کوئی کام نظر آ جائے تو قسم توڑ کر کفارہ دے کر بہتر کام سر انجام دیا جائے. نمبر 4, قسم میں انشاءاللہ کہنے سے انسان حانس نہیں ہوتا. قسم پر عمل نہ کرنے کے باوجود ٹھیک ہے. حانس سمجھ گئے تھے نا, حانس کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو توڑنے والا. تو اس کو قسم کو توڑنے والا نہیں کہیں گے کیونکہ اس نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا. اس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہمارے معاشرے میں. اچھا اس کا ہم نتیجہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا میں یہ کام کروں گا, انشاءاللہ نہیں کہتے اور نہیں ہو پاتا. وہ یہ نتیجہ ہم سب دیکھتے ہیں, محسوس نہیں کرتے. ہم کسی اور زاویے سے لے جاتے ہیں اس کو, بس نہیں کیا, بس تقدیر میں نہیں تھا یا بہتر تھا اس کا نہ ہونا. آتا کہ اللہ کی وحی سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی وجہ سے اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ. 15 دن تک وحی نہیں آئی تھی, اتنا بڑا نقصان. اور پھر آگے جو حدیث ہے, انسان کو کس قدر زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. وہ آپ کچھ کرنا بھی چاہیں, وہ جائز کام ہے تو بھی بس اوقات نہیں ہوتا. اور اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو وہ ہو سکتا تھا. یہ نتیجہ بھی آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ پڑھنے دیں تو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ان اللہ ینہاکم, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے, ان تحلفوا بآبائکم, کہ تم قسمیں کھاؤ اپنے باپ داداؤں کی. صحیح مسلم میں ہے فمن کان حالفا, جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے, فلیحلف باللہ, وہ صرف اللہ کی قسم کھائے, او لیصمت, یا وہ خاموش ہو جائے. ایک روایت میں ہے عمر فرماتے ہیں فواللہ, اس حدیث کو سننے کے بعد اللہ کی قسم, ما حلفت بہا منذ سمعت رسول اللہ, میں نے نہیں قسم اٹھائی اس کی. کس کی؟ آبا و اجداد کی. جب سے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ینہا عنہا, آپ نے اسے روک دیا ہے. ایک دفعہ حدیث سننے کے بعد اس کے بعد میں نے کبھی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی, ماں باپ کی قسم نہیں کھائی. حتیٰ کہ نفرت کا عالم یہ تھا, فرماتے ہیں ذاکرن ولا آسرن, نہ تو کسی کی قسم کو نقل کیا میں نے, نہ خود قسم اٹھائی. نقل میں کیا, فلاں نے یوں غیر اللہ کی قسم کھائی, میں نے یہ تک بھی زبان سے ادا نہیں کیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں قسم کھاتا ہے, مجھے فلاں بابا جی کی قسم, تیری ماں کی قسم, ہم تو بیان کر دیتے ہیں نا سمجھانے کے لیے. فرماتے ہیں غیر اللہ کی قسم کو میں نے نقل بھی نہیں کیا, اتنی نفرت کی میں نے اس کے بعد. اس کو کہتے ہیں غیرت توحید. غیرت توحید. ثواب جو ہے نا دو طرح سے ہوتا ہے, دو طرح سے. ہمارا کلمہ بھی نفیاً و اثباتاً ہے نا, نفیاً و اثبات ہے نا. قرآن میں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, طاغوت کا انکار, اللہ پر ایمان, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, مضبوط کڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جتنی اچھائی سے محبت کرنا نیکی ہے, اتنی برائی سے نفرت کرنا بھی نیکی ہے. نفرت بھی تولی جائے گی, شرک سے نفرت بھی تولی جائے گی, برائی سے نفرت بھی تولی جائے گی. اور یہ نفرت اگر آپ کو قسم دیتا ہے نا, تو حدیث میں آتا ہے کہ قسم کی لاج رکھنی چاہیے. اگر کوئی آپ کو قسم دیتا ہے تو اس کی قسم کی اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو اس کا مان رکھ لینا چاہیے. اللہ بھی رکھتا ہے, اللہ بھی رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابر, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اگر اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ تو اللہ کی سنت ہے, کر لینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نا, ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کی قسم ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے قصاصاً, اللہ کی قسم
وہ پہلے راضی نہیں ہو رہے تھے، جو ایک فریق تھا، جب انہوں نے قسم کھائی نا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ نے فریق کے دل میں بات ڈال دی، انہوں نے کہا کہ ہم دانت نہیں توڑیں گے، ہم دیت لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو چھوڑیں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں بس، سمجھ رہے بات؟ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں اللہ کو قسم دے، لیکن بندہ اگر سچا ہو، جیسے وہ آپ نے سنا ایک صحابی کے، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول وسلم میں نے آپ کی اتباع اس لیے نہیں کی تھی جب آپ نے کچھ پیسے دیے اس کو زکوٰۃ میں سے یا مال غنیمت میں سے، تو اس نے کہا میں نے اللہ کی قسم اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ آپ مجھے پیسے دیں، بلکہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا رہوں، اور یہاں تیر لگے مجھے لڑتے لڑتے، میدان جہاد میں باری آئی، لڑائی ہوئی، کفار کو مارا، شہید ہوئے، جب لاشوں کو دیکھا گیا، اس سے اٹھایا گیا تو وہیں تیر لگا ہوا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کی لاج رکھ لی۔ اور جب دفنانے کی باری آئی، کفن دینے کی باری آئی، تو جب انہوں نے مال کا انکار کیا تھا تو بظاہر یہی بات سمجھ میں آتی شاید مال زیادہ ہے اس کے پاس، تو سامان کو جب دیکھا گیا تو صرف ایک چادر نکلی، صرف ایک چادر، اور اس چادر سے جب جسم کو ڈھانپا گیا، سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا۔ یہ ہے اسلام کے مجاہد جنہوں نے حقیقت میں اسلام کا جو کام کیا ہے۔ ہمارے جو مفادات ہیں وہ مال پرستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نتیجتاً وہ کام تو دین کے ہوتے ہیں لیکن وہ اس لیے زیادہ مفید نہیں ہو پا رہے ہوتے کہ اس میں وہ خشیت و للہیت جو ہونی چاہیے تھی وہ اس میں اس قدر زیادہ شامل نہیں ہوتی۔ جتنی اخلاص اور للہیت اور خشیت شامل ہوگی، اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر انسان کام کرتا ہے، اس کا نتیجہ اتنا بہتر سے بہتر نظر آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بعد میں باتیں کریں گے انشاءاللہ، باتیں کرنے کے بہت ٹائم پڑے ہیں ہمارے پاس۔ کیا کہا کہ میں نے تو نہ تو خود قسم کھائی نہ کسی کی قسم کو نقل کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ سے نفرت، گناہ سے نفرت، بندے سے نہیں، عمل سے نفرت، عمل سے نفرت۔ ہمارے یہاں زیادہ وہ کیا ہوتا ہے، شخصیات سے نفرت ہوتی ہے، اس سے چھوڑیں گے، شخصیات سے ان کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، نفرت گناہ سے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہ انتقال ہوا عامر لے کر، ہر ایک کود پڑا ہے، ہر ایک کود پڑا ہے، یہ کیسا تھا، وہ ویسا تھا، وہ ویسا، کوئی جنت میں پہنچا رہا ہے، کوئی جہنم میں۔ آپ نے ڈھیکا اٹھایا بھائی علماء کے فتوے نقل کر کے، آپ کیا کہتے ہیں جی، اور ان کو بھی شوق چڑھا، میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ کیا کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا، مت برا بلا کہو بھائی، وہ اپنے کیے تک پہنچ گئے، اللہ جانے وہ جانے، چھوڑ دیں آپ، موت کس حالت میں آئی ہے، کیا ہوا، کیا توبہ کی، کیا اللہ سے لگاؤ تھا، چھوڑ دیں بھائی ماضی کی کہانی کے ساتھ۔ ہم نے ہر میدان میں کودنا ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ شخصیت پر فتوا نہیں لگا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ عمل غلط ہے، اس کے کرنے والا غلط ہے، آپ بری ہو گئے۔ اگر کسی شخصیت پر فتوا لگائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی موت تک آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لائیو دیکھ رہے ہیں اس کو۔ ہو سکتا ہے نا جب انسان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا تھا، اس کیفیت میں آ کر وہ اللہ سے رجوع کر لے۔ وہ نہیں، وہ آپ نے یہودی بچے کا قصہ پڑھا، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے، کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا، کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ کتنی دیر کی کہانی ہوگی، 2-3 منٹ کی، جہنم سے جنت میں چلا گیا 2 سے 3 منٹ میں، اور ہم توپے لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، فائر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ظاہر ہے، برل باز آنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک تسبیح دینی چاہیے، تسبیح۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں۔ ہمارے ہاں جو تسبیح اس وقت چل رہی وہ یہ لا تدری بل ادری، تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں۔ عامی شخص بھی ایک عالم کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے شیخ صاحب 1 منٹ رکیے ذرا، میں ذرا بتاتا ہوں اس کو۔ بتانے کے بعد شیخ صاحب صحیح کہا میں نے، اب تصدیق بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ عوام الناس کا حال ہے۔ مسئلہ لکھ لیجیے، غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔ نمبر 2، اگر قسم کھانا ضروری ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے ورنہ خاموشی۔ قسم کھانا ضروری ہو تو صرف اللہ کی کھائی جائے ورنہ خاموشی۔ نمبر 3، آبا و اجداد کی قسم کھانا بھی حرام ہے، آبا و اجداد کی قسم کھانا بھی حرام ہے۔ ہمارے اچھا غیر اللہ میں زیادہ تر تو جو بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ آبا و اجداد کی جو قسمیں ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں کھائی جاتی کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، وہ احتراماً ایک عادتاً کھائی جاتی ہے، عادتاً بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے سندھ میں، اندرون سندھ میں بالخصوص جو ہے نا، بہت ساری ایسی قسمیں رائج ہیں، مثلا آپ کے سر کی قسم، رزق کی قسم، دھرتی کی قسم، اس طرح کی قسم بہت رائج ہیں۔
नहीं पता होता उनको। और वो बस औकात में वो कहते हैं आंखों पे हाथ रख के कसम खाता हूं मैं, अपने अखियन जी कसम। सिंधी में कहते हैं, सिंधी में बहुत सारे जुमले मशहूर है, उनमें से एक है अखियन जी कसम, मामी जी कसम। रोटी क्या कसम ही है ये। हाँ तो जाहिर है जब कसम का हम कहेंगे तो तासुर तो ये ना अल्लाह की कसम कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट इस हदीस का लिखे हैं, गैरुल्लाह की कसम उठाने वाले पर तौबा लाजिम है। गैरुल्लाह की कसम उठाने वाले पर तौबा लाजिम है। तौबा शिरक किया ना। अब इसकी बुनियाद थोड़ी सी तफसीली है, असगर है या अकबर है। अगर आपने किसी गैरुल्लाह की कसम ताजीमन खाई है तो शिरक अकबर है, आदतन खाई है शिरक असगर है। इसलिए आपने फर्क भी किया है हदीस में, मन मन हलफ बिल्लाति वल उज़्ज़ा फलयकुल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने लात और उज़्ज़ा की कसम खाई उसको चाहिए कि कलमा दोबारा पढ़े, क्योंकि ये शिरक अकबर है और वो ताजीमन है। और ये जो आबा अजदाद की कसम है ये ताजीमन नहीं होती, ये आदतन है। अगली हदीस, ये वो हदीस है जिसकी तरह मैंने इशारा किया था। अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लअतूफन्न लैला, मैं जरूर बजरूर चक्कर लगाऊंगा आज की रात, अला तिस्ईना इमरा, अपनी 90 बीवियों के पास, तलिदु कुल्लु इमरातिन मिनहुन्ना गुलामा, हर बीवी एक बच्चे को जन्म देगी, हर बीवी एक बच्चे को जन्म देगी। सोच क्या है, युकातिलु फी सबीलिल्लाह, वो बच्चा जो पैदा होगा वो अल्लाह की राह में एक मुजाहिद बनेगा। नियत भी खूबसूरत है। फकील लहू कुल इंशाअल्लाह, उनसे कहा भी गया इंशाअल्लाह कह दें, लेकिन भूल गए, फलम यकुल, ना कह सके, ना कह सके। फताफा बिहिन्ना, चक्कर लगाया उन्होंने, अपनी नियत के मुताबिक अपनी बीवियों के पास गए। फलम तलिद मिनहुन्ना इल्ला इमरा, सिर्फ एक बीवी ने बच्चा जन्म दिया, और वो भी निस्फ इंसान, वो भी नामुकम्मल, नामुकम्मल। अल्लाह के रसूल ने क्या बात की, ये वो असल बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपने फरमाया लौ काला इंशाअल्लाह, अगर इंशाअल्लाह कह देते, लम यहनस, तो उनकी कसम ना टूटती। जी उसी से हानिस से आगे के वकान अदालिका दरकन लिहाजती, इसकी वजह से अपनी हाजत को पूरा कर लेते, उनकी हाजत पूरी हो जाती। यानी इंशाअल्लाह कहने से वो 99 बीवियों से, वो 90 बीवियों से बच्चे पैदा होते और वो मुजाहिद बनते। यह है इंशाअल्लाह की ताकत। ये आगे हदीस में इंशाअल्लाह उनसे कहा कि आप इंशाअल्लाह कहें, ये फरिश्ते ने कहा था, इंशाअल्लाह याद दिलाया था इंशाअल्लाह, क्योंकि अच्छा होता क्या, ऐसा नहीं कि सामने आकर फरिश्ते ने बात की, फरिश्ता इल्हाम करता है बात, हमारे जी में भी आ रहा होता है। फरिश्ते अगर सोच और फिक्र बेहतर है तो फरिश्ते नेकी की तरफ इंसान को, जैसे रमजान में आपने वो हदीस पढ़ी है ना, फरिश्ते आकर सदाएं दे रहे होते हैं, कभी किसी ने सुनी नहीं है लेकिन दिल के अंदर एक आवाज होती है, अल्लाह के बंदे अब तो नेकी की तरफ आ जा। बहुत लोग इस वजह से, शर्मसारी की वजह से नेकी की तरफ आ रहे होते हैं कि माहौल नेकी का बना हुआ है भाई। फरिश्तों की सदाएं होती हैं, इंसान वाकईतन मजबूरन और नदामत और शर्मिंदगी के साथ आ रहा होता है। हर एक के साथ एक फरिश्ता होता है, एक शैतान होता है। अब ये इंसान किसको हराता है, किसको जीतने देता है? अगर शैतान से दोस्ती होगी तो यकीनन गलबा उसका होगा, फरिश्ते से दोस्ती होगी, शैतान से दुश्मनी है तो इंसान उस पर गालिब आ जाएगा, अच्छाई की तरफ होगा। नफ्से खबीसा जिसमें शैतान दोस्ती में गालिब आ गया, और नफ्से लव्वामा है, ये नफ्से मुतमइन्ना है, ये फरिश्ते के साथ सोबत उस पर गालिब आ चुकी है। मसला नंबर 1, किसी काम करने के वक्त, किसी काम का ऐलान करते वक्त, किसी काम का ऐलान करते वक्त जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। उन्होंने कहा था कि मैं गैरुल्लाह की झूठी कसम उठाऊं, एक हदीस है, मैं गैरुल्लाह की झूठी कसम उठाऊं इससे बेहतर है कि झूठी कसम खा लूं। यानी इसका मतलब है गैरुल्लाह की कसम खाने से बेहतर अगर अल्लाह की कसम खाकर उसमें हानि सो जाऊं तो ये कबूल है, लेकिन गैरुल्लाह की कसम कबूल नहीं है। जी हदीस में सराहत मौजूद है, हालफा, हाँ कसम उठाने का जिक्र हदीस में, हालफा। अच्छा क्या लिख रहे थे, किसी काम का ऐलान करते वक्त इंशाअल्लाह कहना चाहिए, इससे बरकत होती है।
اور اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے, اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. قسم کھانے والا, دوسرا مسئلہ, قسم کھانے والا اگر انشاءاللہ کہہ دے تو وہ حانس نہیں ہوتا. یہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے, ایک تو یہ قصہ, دوسرا وہ نبی اسلام کا سورہ کہف میں جو وحی نازل ہونے کا قصہ, یہ انبیاء کے ساتھ ہے, انبیاء کے ساتھ. اور غیر انبیاء اگر یہ کریں تو بالاولا اس کام میں عدم برکت اور اس کام میں اللہ کی عدم نصرت پائی جائے گی. جب انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے, اللہ کی مدد شامل نہیں ہو رہی, برکت شامل نہیں ہو رہی, تو غیر انبیاء کے ساتھ تو یہ بالاولا معاملہ ہے. تو اس لیے مطلب ہمیں بہت ضروری ہے, میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, کہ یہ اس چیز کا اہتمام کریں. ہم نہیں ہمارے یہاں جو ہے نا, ایک دو مسائل لگے ہیں پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ٹرکھانے کے لیے ہوتا ہے, آپ نے آنا ضرور ہے انشاءاللہ. ہم اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں, لگ بھی رہا تھا یہ اب نہیں آئے گا, ایسا نہیں. حانس خا کے ساتھ, با تا ثا, سین نہیں. اچھا, لکھنے کا اسٹائل بھی غلط ہے. اکثر آپ نے اعتبار میں دیکھا ہوگا نا, وہ کیسے لکھا جاتا ہے, یوں انشاءاللہ ایسے لکھا جاتا ہے. حالانکہ انشاء کا معنی ہی اور ہے. اس کا معنی کیا ہے, پیدا کرنا. انشاء کا معنی تھا پیدا کرنا, اور یہ الفاظ ہی الگ ہیں, یہ ان الگ ہے, یہ حرف ہے, حرف شرط ہے, یہ حرف شرط ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, الگ لکھنا ہے. انشاء, ہاں انشاء, یہ والا نا انشاء, یہ انشاء, اس کے بعد کیا ہے, ہاں وہ مصدر ہے. انشاء فعل ہے, انشاء مصدر ہے. جی کچھ نہیں. جی انگلش میں بھی ان الگ ہوگا, شاء الگ ہوگا, پھر لفظ اللہ الگ ہوگا. جی حانس, 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 جی ہاں بالکل ایسے لکھتے ہیں. انگلش میں بھی لکھتے ہیں تاکہ نظر آ جائے سب کو کیسے لکھتے ہیں. ان شاء اللہ, بالکل ٹھیک ہے ایسے. اس کے بعد لکھیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, لکھ لیں, یا کر گزرتا ہے. یہ تیسرا چوتھا مسئلہ ہے میرے خیال میں, تیسرا. جی اچھا, اس کے بعد دیکھیں اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. اب آخری مسئلہ لکھ لیں, گمان کی بنیاد پر کسی چیز کی خبر دینا جائز ہے. گمان اور تخمینہ, تخمینہ لگانا, جیسے ہم تخمینہ لگاتے ہیں, اندازہ, اندازے سے کسی چیز کی خبر دینا جائز ہے. اس حدیث میں کیا ہے جس سے آپ اندازے, یہ مسئلہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے ایک اندازہ لگایا, جی یہی کہ بچے پیدا ہوں گے, مجاہد بنیں گے. جی ایک اندازہ تھا, اور اندازہ خبر دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے ظاہری اسباب بھی سامنے ہوں تو, جیسا کہ تھے. تو یہ آیت سمجھ دیں آپ, اس آیت سے دیکھیں, اس آیت میں کیا کچھ سبق ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ٹھیک ہے, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تو کسی نے کہا نا کہ آپ چاہ کر بھی وہ چاہ نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت نہ ہو یا مشیت نہ ہو. اب آپ کے ارادے ہوتے ہیں, آپ کے خیالات ہوتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نفع نقصان کا مالک ہے, قادر مطلق وہی ہے, ہر معاملات اسی کے اختیار میں ہے. اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے بندہ انشاءاللہ کہہ کر, کمزوری کا اظہار, اور اللہ کی طاقت کا, وہ چاہے گا تو یہ ہوگا. اس میں محبت بھی ہے, ایک عقیدہ بھی ہے اور ایک عقیدت بھی ہے.
شر سے بچنے کے لیے تو ٹھیک ہے, شر سے بچنے کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے. جی